الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے الحمدللہ آج ہمارا فرسٹ ویک کا لاسٹ ڈے ہے عربک انسائٹس کا آن لائن کلاس کا, اور ہم نے کافی میجر حصہ ہماری اسٹڈیز کا جو ہے وہ گو تھرو کر لیا ہے. تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ کچھ آخری حصے ہم دیکھیں گے اور جو آج ہم پڑھیں گے. اور آج کے سبق سے جو نیکسٹ ہوگا یعنی انشاءاللہ تعالیٰ منڈے کی جو کلاس ہوگی اس کے اندر پھر ہم اپنی جو بک ہے وہ سٹارٹ کر دیں گے. تو کہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا؟ ہماری عربی زبان کی جو سٹوری ہے وہ یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ عربی زبان کے اندر بنیادی حیثیت حروف کو حاصل ہے جنہیں حروف الہجا کہتے ہیں, جو 28 ہیں, اور حمزہ اور الف کو الگ مان لیں تو 29 ہیں. حروف کے ملنے سے لفظ بنے گا. بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں. کلمہ کی 3 اقسام ہیں, اسم, فعل اور حرف. اس کے بعد ہم نے اسم کو اسٹڈی کرنا پہلے شروع کیا ہے. ابھی صرف اسم کو اسٹڈی کرنے کے لیے سب سے پہلی بات سامنے آتی ہے کہ اس کے 4 کریکٹرسٹکس ہیں جو آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اس کے بغیر آپ نہ تو اس کو جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں, نہ اسے کوئی فریز بنا سکتے ہیں, نہ اسے کوئی جملہ بنا سکتے ہیں صحیح طرز پر, اگر آپ کو ان کا صحیح فہم حاصل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وسعت, عدد, جنس اور اعراب. وسعت یعنی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا, عدد یعنی واحد مثنیٰ یا جمع ہونا, جنس یعنی اس کا مذکر یا مؤنث ہونا, اور اعراب اس کا اسٹیٹس حالت رفع, نصب یا جر کے اندر ہونا. ان کو ہم نے دیکھا, اسٹڈی کر لیا. نیچے سے ہم نے شروع کیا. اعراب کو ہم نے دیکھ لیا کہ اعراب یا مرفوع ہوگا, اسم یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا. ہوتا کیا ہے اسٹیٹس کہ حالت رفع کے اندر ڈوئر اسٹیٹس ہے, یا بائی ڈیفالٹ بھی اسم حالت رفع میں ہوتا ہے. اسی طرح حالت نصب تب آتی ہے جب اسم جو ہے وہ آپ کا مفعول بن رہا ہو, جملے کے اندر ڈیٹیل بن رہا ہو کسی بھی قسم کی, تو حالت نصب آئے گی. اور حالت جر, جب اس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جر کا مطلب ہی ہوتا ہے ڈریگ کر لینا کسی شے کو, گھسیٹنا کسی شے کو. جرہ یجر جرن لٹرلی مینس ٹو ڈریگ سم تھنگ. تو جملے میں بس ایسی تذکرہ اس کا لے آئے ہیں تو وہ حالت جر کہلاتی ہے. تو اب ہم نے کیونکہ فریزز پڑھ بھی لی ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ آئیڈیا بھی بن گیا ہوگا کہ وہ مرکب اضافی کے اندر ہم نے دیکھا کہ حالت جر میں سمجھو جاتا ہے وہ پوزیسو کیس ہوتا ہے. اصل میں کسی کی طرف پوزیشن شو کیا جا رہا ہوتا ہے چیز کا. جو ہم کہتے ہیں کہ قلم حامدن, تو حامد کا قلم, تو اصل چیز تو قلم ہے لیکن وہ حامد کا تذکرہ وہاں پر بس ایسا ریفرنس کے طور پر آیا ہے, وہ حالت جر میں ہے. قلم حامدن, حامد حالت جر میں ہے. تو یہ پڑھا. اعراب کو ایکسپریس کرنے کے 3 طریقے ہیں. فلی فلیکسیبل, 3 اعرابی حالتوں میں 3 شکلیں آئیں گی, قمیصن, قمیصن, قمیصن. اور اسی طرح پارٹلی فلیکسیبل, 3 اعرابی حالتوں کے اندر 2 شکلیں آئیں گی, اور پھر وہ ہوتے ہیں اصل میں نام عربی زبان میں عام طور پر, اور اس کے بعد 3 اعرابی حالتوں میں ایک شکل آئے گی. یہ منصرف ہو گئے. پھر ہم نے اسی طرح دیکھا کہ مثنیٰ بنانے کے لیے آنی اور عینی کی ساؤنڈ لگائی جاتی ہے اسم کے اندر, اور جمع مذکر کی ہو تو اونا اور اینا کی ساؤنڈ لگاتے ہیں جمع سالم میں, اور مؤنث کی جمع ہو تو آتن اور آتین کی ساؤنڈ لگا دیتے ہیں. اور اگر جمع مکسر ہو تو اس کا کوئی فکس ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا, اس کے عربی میں بس کچھ سانچے ہیں, کچھ اوزان ہیں, شیپس ہیں, ان کے اندر وہ استعمال ہوتا رہتا ہے. وہ پڑھتا ہے انسان. ہماری اردو کے اندر بہت سارے الفاظ ہیں. عالم کی جمع ہم علماء بولتے ہیں, اور یہ کیا ہے جمع مکسر کی مثال ہے. نبی کی جمع ہم انبیاء بولتے ہیں. قلم کی جمع اقلام بولتے ہیں. تو یہ ہماری اپنی زبان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بولتے ہیں, ہماری ویکیبلری میں ہیں. پھر مزید برآں یہ کہ ہماری جو قرآن مجید ہے جو ہم پڑھتے ہیں کتاب اللہ تعالیٰ کی, اس کے اندر پھر پڑھنے سے بہت ساری ویکیبلری ڈیولپ ہو جاتی ہے. بہرحال اس سے آگے پھر چلے ہم, تو ہم نے دیکھا کہ مونس کا چارٹ بھی ہم نے پڑھ لیا, وہ بھی ذہن میں اب ہونا چاہیے. اب وہ رپیٹ پھر سے نہیں میں کر رہا. اب آ جائیں وسعت کے اوپر. اسم کا معرفہ نکرہ ہونا, اس میں ہم نے ابھی صرف 3 چیزوں کو دیکھا ہے لسٹ میں سے, کہ کوئی بھی اسم اگر کسی کا پراپر ناؤن ہے, کسی کا نام ہے جس کو علم کہا جاتا ہے, اس میں علم یا علام اس کی جمع آتی ہے, اسماء الاعلام, وہ ظاہر پراپر ناؤنز کسی کے بھی ہوں گے وہ سارے معرفہ ہی ہوتے ہیں, ڈیفینیٹ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کوئی بھی اسم الف لام لگا کر آپ نے اس کو معرفہ کر دیا تو نکرہ اسم پر الف لام لگا کر اس کو معرفہ کیا جا سکتا ہے. ایک نام ہے خامہ کا کسی شخص کا, وہ پہلے سے ہی معرفہ ہے, اس کے اوپر الف لام نہیں لگا سکتے. اشارے ہم نے پڑھ لیے, اب آپ کے ذہن میں کچھ بنیاد بن گئی ہے. حاذا ایک اشارہ ہے تو پہلے سے معرفہ ہے, اس کے اوپر الف لام لگا کر اس کو آپ معرفہ نہیں بنا سکتے پھر سے, یعنی وہ معرفہ ہی تھا پہلے سے, تو وہ الحاذا عربی کا کوئی لفظ نہیں بنے گا, وہ مہمل سا کلمہ بن جائے گا. تو نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس پر لام تعریف لگاتے ہیں, الف لام لگا دیتے ہیں ڈیفینیٹ بنانے کے لیے. یہ اسم کے 4 کریکٹرسٹکس پڑھ لیے, چارٹ کے اندر ان کو سم اپ بھی کر لیا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ
اب اسم کے کریکٹرسٹکس اسٹڈی کرنے کے بعد اب اس کو یوز کرنا ہے میننگ فل فریزز کے اندر. فریزز ہم بولتے ہیں سینٹینس کے مقابلے میں، مرکب بولتے ہیں ہم جملے کے مقابلے کے اندر. ہمارے ہاں وہ کلاسیکل جو کتابیں ہیں بعض ان کے اندر جملوں کو بھی مرکب ہی کہہ دیتے ہیں، وہ پھر مرکب ہی کی آگے پھر تفصیل کر دیتے ہیں، مرکب تام، مرکب ناقص. اصل میں وہ اصطلاحات ہیں کچھ کہ جنہوں نے مشکل بنا دیا عربی کی تعلیم کو، اور جتنا ہم ان اصطلاحات سے اوائڈ کر سکیں وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ اتنا زیادہ کریں گے. بلکہ آپ دیکھیں گے کہ آگے ہم چلتے چلے جائیں گے، آپ عربی کی کتابیں بھی پڑھ جائیں گے، اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ شروع میں جو ہم نے چیزیں پڑھی تھیں تو ان کو کلاسیکل عربی کے اندر یہ چیزیں ان کو ان ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے، پکارا جاتا ہے. تو آپ کی بھی ہنسی نکلے گی کہ اتنی آسان سی باتیں تھیں، اور بس اس دور میں اگر لوگ عربی بنیادی سمجھتے ہوں تو ان کے لیے تو آسان ہو جاتی ہیں ساری چیزیں، کہ اصطلاحات رکھی جاتی ہیں چیزوں کو آسانی سے سمجھنے کے لیے. لیکن اگر وہی مشکل بننا شروع ہو جائیں اور عربی سیکھنے میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائیں تو ظاہر ہے اس میں اپ گریڈیشن کی اس کا مطلب ہے کہ ضرورت ہے. تو ہم اوائڈ کرتے چلے جائیں گے جو غیر ضروری اصطلاحات ہیں، پتہ چل جائیں گی آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دی کورس وہ باتیں بھی بہرحال. تو اصل میں ہم جملہ بولتے ہیں مرکب کے مقابلے کے اندر، کہ مرکب ہے، ترکیب تو دے دی آپ نے، بس جملہ وہ پورا نہیں ہو رہا. تو مرکب ہم نے دیکھا کہ عربی زبان میں جب دو اسم آپس میں ملتے ہیں، تو دو اسم اسما جب بھی ملتے ہیں تو دو پاسبلٹیز ہیں، مرکب دو ہی ہو سکتے ہیں، یا مرکب توصیفی ہے یا مرکب اضافی ہے. آپ قرآن مجید الحمد سے الناس تک پورا پڑھ لیں، مرکب آپ کو دو ہی ملیں گے، یا مرکب توصیفی ہے یا مرکب اضافی ہے. تو عربی زبان میں تو یہ مسئلہ بڑا آسان ہے. اب ہم انشاءاللہ جب بک اسٹڈی کریں گے نیکسٹ لیکچر سے تو آپ سے میں یہی پوچھا کروں گا کہ یہ جملہ ہے یا مرکب ہے. جملہ تو بڑا obvious ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے عربی کے اندر، ابھی آج انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہوں پڑھ بھی لیں گے. جو مرکب ہیں، اگر میں پوچھوں مرکب کون سا ہے تو دو ہی جواب ہیں، یا مرکب توصیفی ہے عربی میں یا مرکب اضافی ہے. عربی کے اندر کوئی تیسرا مرکب نہیں ہو سکتا دو اسما کے ملنے سے. اب مرکب توصیفی ہم نے پڑھا، اس کو بھی ذرا ذہن میں ایک دفعہ پھر سے لے آئیں. توصیفی کیا مطلب ہے اس لفظ کا؟ وصف کہتے ہیں ایڈجیکٹو کو، صفت کو. آپ کسی کی ڈسکرپشن دینا چاہتے ہیں، کسی کا وصف بیان کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس لفظ کو لے آتے ہیں. لکھ لیا آپ نے لکھ لیا کہ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں قلم، یہ پین ہے. اب آپ نے اس کو ڈسکرائب کرنا ہے، یہ موصوف ہے جن کو آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے، اور اس کے بعد جو آپ لائیں گے وہ ایڈجیکٹو ہے، ڈسکرپٹیو ورڈ ہے، صفت ہے. اصول عربی میں ایک ہی ہے مرکب توصیفی کا، کہ جو صفت آپ نے لے کر آنی ہے کسی بھی لفظ کے بعد، وہ اس کو چاروں کریکٹرسٹکس کے اندر فالو کرے گی. وسعت میں بھی فالو کرے گی، اور عدد میں بھی فالو کرے گی، جنس میں بھی فالو کرے گی، اور اعراب میں بھی لازماً فالو کرے گی. بس یہ جب چاروں چیزیں سیم ہو جائیں اور وہ نیچرلی آپ کو پیٹرن زبان پر چڑھانے آ جائیں تو انسان پڑھ لیتا ہے. ابھی کیونکہ ہم انیشیل سٹیج میں ہیں تو بھی اصل مقصد ہمارا، گرچہ پریکٹس میں ہم کریں گے سارا کچھ، لیکن اصل مقصد ابھی ہمارا زبان بنانا نہیں ہے. اور ٹو بی آنیسٹ زبان بنائی بھی نہیں جا سکتی. اصل تو ہے کہ آپ زبان جو بنی ہوئی ہے اس کو اسٹڈی ہم نے کرنا ہے کہ اس کو کیسے لکھا گیا ہے، کیسے پڑھتے ہیں اس کو. عربی کتاب کا مطالعہ ہوگا، پھر سنیں گے، آپ میری زبان سے بار بار چیزیں سنیں گے، اپنے اندر آپ کے جائیں گی، تو اس سے پھر وہ آپ کی ووکیبلری ڈیولپ ہوگی، عربی کی سینس بننا شروع ہو جائے گی. پھر انشاءاللہ کچھ عرصے بعد ہم بولنا بھی اس کو شروع کر دیں گے. تو قلم کی صفت لانی ہے، قلم، تنوین آ رہی ہے، صفت میں بھی تنوین آئے گی. یہ واحد ہے تو آپ نے صفت بھی واحد لے کر آنی ہے. قلم، آگے صفت اس کی آپ لے آئے، قلم جدید، نیا قلم، قلم قدیم، پرانا قلم. ٹھیک ہے، آج القلم کہہ دیں، اب معرفہ بنا دیا. اب معرفہ اگر اس کو بنا دیا ہے تو اس کی صفت بھی معرفہ لیں، القلم الجدید. لیکن ملا کر اس کو جب پڑھیں گے تو پھر القلم الجدید. تو ابھی انیشیل سٹیج ہے، اگر ملا کر نہیں بھی پڑھا جا رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اب اس کو توڑ کر ہی پڑھتے ہیں. تو القلم، لیکن اعراب ضرور پڑھیں، حرکات ضرور ادا کریں جو بھی لفظ کی ہیں پوری، خصوصاً جو آخری حرکات ہیں جن سے اعراب پتہ چل جاتا ہے. القلم الجدید، تو یہ مرکب توصیفی ہے سیدھی زبان کے اندر. آپ اسے مثنیٰ بنا دیں، قلمانی جدیدانی، تو اسی کو الف لام بھی لگا کے معرفہ بنا دیں، بے شک القلمانی الجدیدانی. تو یہ اچھا، اسی کی پھر جمع بنائیں. اب اس کی جمع جو بنتی ہے وہ جمع مکسر بنتی ہے، اقلام. اور یہ بڑا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول ہے عربی زبان کا. یہ اگر آپ یاد کر لیں گے، مونس کی علامات میں ہم نے اس کو لکھ لیا، ایسیسیبل مونس میں ہم نے اس کو لکھ لیا، تو انشاءاللہ آپ کی عربک لرننگ کی جرنی آدھے سے زیادہ زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی، کہ جمع مکسر کو واحد مونس ٹریٹ کرنا ہے بس.
تو اس کی صفت واحد مونث لے آئیں گے اقلام کی. اقلام اب جمع ہو گئی دو سے زیادہ تو اقلام جدیدہ تن کہیں گے، مونث لے کر آئیں گے. یہاں تک ہم نے مرکب توصیفی پڑھ لیا. پریکٹس اس کی مزید الفاظ ان شاء اللہ تعالیٰ بے شمار بھی پریکٹس ہمارے سامنے اس کی آئے گی. اچھا، اس کے بعد پھر ہم نے دوسرا مرکب عربی زبان کا دوسرا اور آخری مرکب ہم نے دیکھ لیا، فریز ہم نے دیکھ لی دوسری کون سی عربی کے اندر، اس کو کہتے ہیں مرکب اضافی. آپ ریلیٹ کر دیتے ہیں ایک چیز کو دوسرے کی طرف، بس آسان لفظوں کے اندر. یہ اردو میں یہ کام کرنے کے لیے ہم وہ کا کی کے الفاظ لے آتے ہیں، انگلش کے اندر تو بس سیدھا سیدھا ایک آف لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بک آف اللہ، یہ کیا ہے؟ پوزیشن شو کر دیتے ہیں. آپ کی کتاب کس کی کتاب؟ اللہ کی کتاب. اب اس کے اندر قاعدہ کیا تھا کہ سمپلی اردو کی ترتیب میں لکھیں گے تو سویپ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں سے اکثر لوگ اردو سمجھنے والے ہیں اور بولنے والے ہیں زیادہ تر، تو اردو میں سمجھنا چیز کو آسان ہے. اردو میں جملہ اگر آپ بناتے ہیں مرکب اضافی والا، اضافت دے دیتے ہیں، پوزیشن شو کر دیتے ہیں، تو اس کا طریقہ پھر یہ کہ سب سے پہلے آپ کو سویپ کرنا پڑے گا. ترتیب اردو کے اندر اور عربی کے اندر وہ بدل جاتی ہے. البتہ انگلش کے اندر ترتیب سیدھی سیدھی ہے. اردو میں بھی پہلے انگلش میں بھی پہلے ہم کہتے ہیں ہاؤس آف اللہ، اور عربی میں بھی بات ہاؤس سے شروع ہوتی ہے، بیت اللہ، بیت اللہ. تو انگلش اور عربی کی تو سیدھی سیدھی ترجمہ بن جاتا ہے، لیکن اردو سے آپ کو سویپ کرنا پڑے گا اس کو پہلے. اس کے بعد پھر جو آپ کے پاس پہلا اسم آ گیا وہ ہے مضاف. اس کو مضاف کہتے ہیں، جس کو ریلیٹ کیا گیا ہے یا جس کو ریفر کیا گیا ہے. اور مضاف الیہ، ریفر ٹورڈز اٹ، اس کا لفظی ترجمہ یہ بنے گا، اس کی طرف اضافت ہوئی ہے، اس کی طرف اس کو ریفر کر دیا گیا ہے، ریلیٹ کر دیا گیا ہے. کہ قلم حامدن میں قلم مضاف ہے. اس کا قاعدہ ایک، اس پر الف لام کبھی بھی نہیں آ سکتا. اور نمبر دو کہ قلم الف لام نہیں آ سکتا. اور دوسرا قاعدہ مضاف کا یہ ہے کہ اس کے اوپر کبھی بھی، کہ اس کا اعراب جو ہے وہ ہلکا ہوگا. اب اعراب ہلکا کسے کہتے ہیں، وہ اس کے لیے آپ کو ایک چارٹ دکھا دیا کہ اعراب ہلکا کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا کہ تنوین ختم کر دینا اعراب ہلکا ہے. یہ بلنڈر ہے. کیسے بلنڈر ہے کہ ہم نے پورا چارٹ سامنے رکھنا ہے. مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمینا، مسلمینا الی آخر. تو تنوین ختم کرنا تو صرف وہ پہلے مسلمون کے اندر تنوین آ رہی ہے اور مسلماتن آخر میں تنوین آ رہی ہے. لیکن اعراب ہلکا جب کریں گے تو پورے چارٹ کے اندر اعراب ہلکا ہوگا. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے وہ جو ایکسٹرا نون کی ساؤنڈ آ رہی ہے یا این کی ساؤنڈ آ رہی ہے اس کو ختم کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو مسلمون میں سے تو تنوین ختم ہو جائے گی، مسلمو بن گیا. لیکن مسلمانی میں جب اس کو مضاف بنائیں گے ہم تو وہ نون جو آخر میں لکھا ہوا ہے وہ ہم مٹا دیں گے، تو مسلمہ بن جائے گا. مسلمہ، مسلمئی، مسلمئی، نی نہیں کہنا اس میں بس. اور اسی طرح مونس ہے تو مسلمہ تن سے مسلمہ تو ہو جائے گا اعراب ہلکا کر کے. مسلمہ تانی ہے تو مسلمہ تا ہو جائے گا اعراب ہلکا کر کے. اور مسلماتن یہاں پر پھر تنوین ہے تو تنوین ختم کر دیں. تو تنوین اصل میں ختم ہوتی صرف فرسٹ لائن کے اندر مذکر کی اور لاسٹ لائن جمع مونس کی. باقی سب میں نون لکھا ہوا ہی ختم کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اعراب ہلکا کر دینا. اور عربی میں اس کا ایک ہی یوز ہے فار ناؤ، کم از کم اس کا ایک ہی عربی میں یوز ہے سیدھا سیدھا. وہ یہ کہ جب مضاف بن جاتا ہے اس مرکب اضافی کے اندر تو مضاف کا اعراب ہلکا کیا جاتا ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. تو واپس آئے مرکب اضافی میں، پہلے جو اس کو کہتے ہیں مضاف اور دوسرے کو کہتے ہیں مضاف الیہ. مضاف کے دو ہی قاعدے ہیں، الف لام کے بغیر ہوگا اور نمبر دو کہ اس کا اعراب ہلکا کیا جائے گا. اب یہ نہیں کہنا کہ اس کی تنوین ختم کریں گے، اعراب ہلکا کیا جائے گا. اور مضاف الیہ کا ایک ہی قاعدہ ہے سیدھا سیدھا کہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے مرکب اضافی پڑھ لیا، اس کی کچھ پریکٹس بھی ہمارے سامنے ہو گئی. اب اسی کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور آگے لے کر چلتے ہیں. پھر ہم نے اشارے پڑھے ہیں، اشاروں کو ہم استعمال کرتے ہیں، وہ ان سے مرکب کیسے بنے گا یہی والا. اور ان سے پھر اس کے بعد پھر ہم جملوں کی طرف انشاءاللہ آج جاتے ہیں. آئیں جی ذرا بورڈ کی طرف. جی پہلے تو ایک آپ کے سامنے سمپل سا مرکب اضافی پھر سے ذرا لکھ لیتے ہیں ذہن کے اندر، ایک سامنے بھی آنکھوں کے ہو اسکیچ آپ کے، ویسے آپ کے نوٹس آپ کے سامنے ہونے چاہیے اس وقت. کہ ہم نے عربی میں جب مرکب اضافی بنانا ہے تو اس کے لیے سمپلی آپ اردو میں اس کو پہلے سے لکھ لیں کہ
ہم کہتے ہیں عربی میں، اردو میں گھر کا لیٹ سے دروازہ. تو جب ہم اس کو مرکب اضافی بنائیں گے تو ظاہر ہے سب سے پہلے ہم نے سیو کر دیا، ووکیبلری ہمارے پاس آ جائے گی، اور اس کے بعد اب ہم اس کے رولز اس پر اپلائی کر دیں گے. تو رول اس کا کیا ہے کہ پہلا جز مضاف ہے، الف لام کے بغیر ہوگا، اعراب اس کا ہلکا ہوگا. تو وہ الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا، یہ بن گیا با بو. اور مضاف الیہ اس کا ایک ہی قاعدہ کہ حالت جر میں ہو، اور زیادہ کلاسیکل عربک کے اندر اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ الف لام لگتا ہو تو ضرور لگائیں، ورنہ ترجمہ اس کا بھی بن جائے گا بابو البیتی. ترجمے میں فرق کیا آتا ہے جب آپ بیتن کہتے ہیں، بلکہ اس کو بھی لے لیتے ہیں، دونوں کو ذرا سامنے رکھیں. باب البیتی یہ کنسٹرکشن ہماری بن گئی، اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں گھر کا دروازہ. اچھا اسی کے سامنے میں لکھتا ہوں، اس کو دیکھیں، اس کنسٹرکشن کو کمپیئر کریں اس کے ساتھ، دونوں کو آپس میں، باب البیتی اور بابو بیتن. اب ترجمے میں فرق بھی آئے گا ایک سلائڈ سا. یہاں پر ترجمہ کیا ہے؟ گھر کا دروازہ، بس کوئی اضافی لفظ نہیں آئے گا. لیکن عربی میں جب اسم نکرہ ہو جاتا ہے تو اردو میں پھر اس کا ترجمہ کرتے وقت کوئی اضافی لفظ لانا پڑتا ہے. کسی گھر کا دروازہ، کبھی کسی لائیں گے، کبھی کچھ لے آئیں گے، ٹھیک ہے نا. تو بابو بیتن کسی گھر کا دروازہ. اب یہاں آپ سے سوال ہے، دونوں کنسٹرکشنز کو دیکھیں. اب اس کو توڑ نہیں سکتے، کنسٹرکشن ایک عربی میں بن گئی ہے، مرکب بن گیا ہے، ترکیب دے دی ہے، فریز بن گئی ہے. دونوں کو دیکھیں، باب البیتی اور بابو بیتن، یہ کنسٹرکشن معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ باب البیتی. اور اسی طرح بابو بیتن کو دیکھیں کہ یہ کنسٹرکشن اب پوری کی بات ہوگی، یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کیا خیال ہے ویسے، کیا لگ رہا ہے؟ باب البیتی پہلے والی کنسٹرکشن معرفہ لگ رہی ہے. اب اس کو سمجھیں ذرا کہ یہ تو ایک اصول ہے کہ مضاف کے اوپر تو الف لام آ ہی نہیں سکتا، مضاف پہ تو الف لام آ نہیں سکتا، تو اس سے تو چیک نہیں ہم کر سکتے کسی بھی حال میں کہ یہ معرفہ یا نکرہ. اصل میں مرکب اضافی کے اندر آپ نے اگر دیکھنا ہے کہ کنسٹرکشن معرفہ یا نکرہ، آپ ہمیشہ مضاف الیہ کو دیکھیں گے. اگر مضاف الیہ آپ کا معرفہ ہے تو کنسٹرکشن کو کہیں گے معرفہ ہے، مضاف الیہ اگر نکرہ ہے تو کنسٹرکشن کو کہیں گے کہ نکرہ. اب یہاں پر مضاف الیہ آپ کا نکرہ ہے تو کنسٹرکشن آپ کی کیا ہے؟ بابو تو سیم ہے، بابو بابو. البیتی اور بیتن مضاف الیہ کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے یہاں یہ بھی عربی کے بعض اسٹوڈنٹس کے اندر، بلکہ اکثر کے نزدیک ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے کہ مرکب اضافی ہمیشہ، اور بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو بھی بات کرتے سنا ہے کہ مرکب اضافی جو ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. تو ان سے سیدھا سیدھا سوال یہ ہوتا ہے، یا آپ کے کم از کم کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم نے تو معرفہ کے 7 اقسام بنا لی، ان میں کہیں تھا مرکب اضافی؟ نہیں تھا. ہاں مضاف الی المعرفہ تھا کہ معرفہ اسم کی طرف اگر اضافت ہوگی تو اسم معرفہ ہو جائے گا. اگر نکرہ کی طرف کسی گھر کا دروازہ تو نکرہ ہی کنسیڈر ہوگا عربی زبان کے اندر، ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی ہمارے سامنے. تو الف لام لگتا ہو تو لگا لیں، ورنہ اضافی ترجمے میں کوئی لفظ لانا پڑے گا، کسی گھر کا دروازہ. اچھا یہ ہو گیا مرکب اضافی، سمپل ہمارا. اب اسی سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ مثنیٰ بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ بھئی گھر کے 2 دروازے، گھر کے 2 دروازے بھی ہو سکتے ہیں، تو مثنیٰ کی بھی پریکٹس کر لیتے ہیں تھوڑی سی. اب جب میں نے کہا کہ گھر کے 2 دروازے، اب کام تو وہی ہے ہمارا کہ گھر ہمارا مضاف ہے اور 2 دروازے مضاف الیہ ہے. اب دیکھیں، اب جب ووکیبلری لکھیں گے تو 2 دروازوں کی ووکیبلری کیا لکھیں گے؟ بابانی، بابن، 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 با الف نون کے ساتھ ہم لکھیں گے اس کی ووکیبلری بابانی. بابانی، اور گھر کی عربی سمپلی وہی آ جائے گی. اب دیکھیں
اب اس کے نہیں، گھر تو ایک ہی ہے، گھر ایک ہی ہے، ہو سکتا ہے لیکن ترجمہ ہم نے جو کیا ہے وہ ایک ہی گھر اور اس کے 2 دروازے. اب ہم نے اس کو دیکھنا، اس پر رولز اپلائی کرنے ہیں. مضاف ہمارا بابانی ہے، مضاف الیہ ہمارا البیت ہے. اب اس کے قاعدے اپلائی کریں کہ مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا. الف لام لکھا ہی نہیں میں نے، اعراب کریں ہلکا اس کا. نون کی ایکسٹرا ساؤنڈ آنی نہیں ہے ہٹانا، وہ تو مثنی ہی اڑ گیا. نون کی آخر میں ساؤنڈ آ رہی ہے، وہ نکالنی ہے. کیا ہے اس کو صرف بتائیں مجھے، کیا پڑھیں گے؟ ہاں با یہ جو نون تھا یہ ہے، اس کو نکالیں گے تو اعراب ہلکا. اس لیے ابھی وہ اتنی بات سمجھائی جو تھی ساری یہی تھی کہ یہ نہیں کہنا تنوین ختم کرنی ہے، اعراب ہلکا کرنا ہے. تنوین تو کوئی نہیں یہاں پر. تو مضاف ہمارا کیا بن گیا؟ اب با اب الف بتا رہی ہے کہ یہاں پر کچھ تھا. وہ انشاءاللہ جب ہم آگے ایڈوانس ہوں گے عربی کے اندر، وہ ایک بڑی انسٹنکٹ بن جاتی ہے کہ وہ الف دیکھ کر فوراً سمجھ آتی ہے یہ مثنیٰ کا وہ نون گرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نون ڈراپ ہو گیا تھا. اور بابا البیتی وہ ایز اٹ از ہم حالت جر کے اندر مضاف نے لکھا ہی قاعدہ ہے کہ وہ حالت جر ہی میں ہوگا. اب اس کو بابا البیتی گھر کے 2 دروازے ملا کے پڑھیں گے تو ظاہر ہے وہ با بل بیتی، وہ با کو پھر ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملا دیں گے دوسرے والی با کو. ٹھیک ہے، تو سننے میں بھی پتا چل جائے گا کہ با بل ہونا چاہیے تھا نارمل تو رف کے اندر، تو با بل کیا پڑھ رہے ہیں، وہ رف ہی ہے بس حالت ہے او بس مثنیٰ ہے. ٹھیک ہے، باقی لکھا ہوا دیکھ کے بالکل obvious ہو جاتا ہے. اب ہاں جی ہاں جی جی ہاں جی وہ تو جمع ہوگی نا. اچھا ایک سٹیپ اس میں اور آگے اب دیکھتے ہیں ذرا. اسی کو دیکھیں جو ہم نے لکھا سمپل گھر کا دروازہ. میں عربی میں کہتا ہوں، اسی کو میں ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں. میں نے کہا گھر کے دروازے کا رنگ. اب کیا ہو رہا ہے کہ اس پر اب غور کریں ذرا. اس کو بھی سمجھنے کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک مرکب اضافی تھا اور آپ نے کا لگا کر کیا کیا، اس کے اوپر پھر ایک اضافت کر دی اور ایک ریفرنس پر ریفرنس جوڑ دیا. ٹھیک ہے، اس کو بنانے کے کئی طریقے ہیں. ایک یہ کہ سمپلی یہ بنا لیا ہم نے گھر کا دروازہ، یہ بن گیا باب البیتی. اور رنگ کی عربی ہوتی ہے عربی میں ہاں جی لون. کئی الفاظ آتے ہیں جو نارمل لفظ ہے، سمپل استعمال زیادہ ہوتا ہے لون. ٹھیک ہے، اب ان 2 الفاظ کو لیں. اب یہ پورا جو ہے آپ کا، یہ غور کرنے والی بات ہے، ذرا دیکھیے گا. اب کیا کریں کہ وہی اس پورے کو آپ اس کنسٹرکشن کو مضاف بنا دیں اور پورے اس لون کو آپ مضاف الیہ بنا دیں. سمپل. کیا کریں گے، ان کو سویپ کر دیں. ٹھیک ہے نا، کراس کر دیں، ان کو سویپ کر دیں تو لون پیچھے آ جائے گا اور آپ کا جو مضاف ہے وہ ادھر آ جائے گا. کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا کہ لون شروع میں آ گیا لون، اور باب البیت تو تیار ہے آلریڈی ہمارا، وہ ایز اٹ از پہلے ہم نے بنا لیا تھا، اسی طرح لکھ دیں. ہاں جی یہ میں نے سویپ کر دیا ان کو. باب البیتی تو پہلے بنا تھا. تو اب 2 کام پھر سے کرنے ہیں ہم نے. اب یہ دیکھیے گا کیا کرنے لگے ہم. اب یہ مضاف ہے اور یہ پوری کنسٹرکشن کیا ہے، مضاف. مضاف الف لام کے بغیر اور راب کر دیں، کیا بن گیا، یہ لونو بن گیا. مضاف الیہ حالت جر میں کریں، حالت جر میں اس کو با بالبیتی. مضاف الیہ تو وہ ہوتا ہی جر میں ہے، اس کے اعراب ہم دیکھیں گے مضافی سے. تو اب اس کو حالت جر میں لے کر گئے تو کیا بن گیا، با بالبیتی. لونو با بالبیتی.
اس کو پورے کو معرفہ نہیں کریں گے یہ پورا اب یہ پورا کنسٹرکشن ہماری معرفہ یا نکرہ وہ آخری والے اس لفظ سے دیکھیں گے. اس کو نہیں کر سکتے, یہ مضاف بن رہا ہے, یہ بنا لیا نا, مضاف کے اوپر تو الف لام نہیں آ سکتا. جی اس کو ایز اے کنسٹرکشن ہی ڈیل کریں گے. یہ پوری کنسٹرکشن ہے نا, یہ پورا. اب اس میں دیکھیں مرکب اضافی کے بارے میں آپ کو میں نے ابھی ایک بات بتائی تھی کہ آپ نے دیکھنا ہے مرکب اضافی. ابھی واپس آئیں ذرا اس ریڈ باکس کو دیکھیں, باب البیت مرکب اضافی ہے, مضاف الف لام کے بغیر اعراب ہلکا, مضاف الیہ حالت جر میں. اب اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ مرکب معرفہ ہے یا نکرہ تو کس کو دیکھیں گے؟ مضاف الیہ کو دیکھیں گے. اس پہ تو الف لام آ نہیں سکتا, اصول بنا لیا نا, تو اس کو دیکھیں گے مضاف الیہ. اگر تو معرفہ ہے تو کنسٹرکشن معرفہ ہے, اور نکرہ ہے تو یہ تو ابھی بتا دیا تھا. اب اگلی بات, اگر میں نے پوچھنا آپ سے ہو کہ اس کنسٹرکشن کو دیکھیں باب البیتی, اس کے اعراب بتائیں مجھے. یہ پوری کنسٹرکشن حالت رفع میں ہے, نصب میں ہے یا جر میں ہے, کیسے دیکھیں گے؟ حال اب اس کو اب مضاف الیہ نہیں دیکھیں گے کیونکہ مضاف الیہ تو حالت جر میں ہی ہوتا ہے, وہ تو اصول بنا لیا. تو ہم مضاف کو دیکھیں گے. باب البیتی ہے تو مرفوع ہے حالت رفع میں, باب البیتی ہے تو حالت نصب میں, اور باب بالبیتی ہے تو حالت جر کے اندر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم نے پوری کنسٹرکشن کو کیا کیا, حالت جر میں لے گئے. یعنی کہ صرف اس کو ایک بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دروازے, گھر کے دروازے کا رنگ, کہ پہلے وہ ہم نے اتنا سا بنا لیا باب البیت, اور اس کے بعد پھر اس کو رنگ کے ساتھ سویپ کر کے بنا لیا. ٹھیک ہے نا, یا اس کو اسی کو دیکھیں, جیسے الفاظ ہم بدل لیتے ہیں, اسی کو کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. اسپوکن جب عربی ہوتی ہے یا ذہن آپ نے عربی میں اپنا اگر چلانا ہے تو یہ طریقہ جو ہے آگے چل کر بڑا انسان پریکٹس کرتا رہے تو فلوئنسی کے ساتھ زبان پہ عربی آ جاتی ہے. ورنہ آپ نے اگر اس کو بیسک سے لے کر چلنا ہے, آپ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے, اس میں دماغ منڈا چل رہا ہے بہت, تو زیرو سے اس کو دیکھ لیں. اور اس کا آسان طریقہ ایک ہے کہ ہم اسی طرح کا ایک ڈوئل مرکب اضافی بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مرکب اضافت ہو رہی ہے, اس کے بعد پھر آپ نے کا لگا کر اضافت کر دی گا کہ کچھ بھی آ جائے گا اردو کے اندر. فار ایگزامپل اب ہم بنا لیتے ہیں حامد کے قلم کا رنگ کر لیں. چلیں, ہاں, حامد کے قلم کی سیاہی. اچھا, اب آپ نے اس سے مرکب اضافی بنانا ہے, کیسے بنائیں گے؟ سویپ والی بات تو اپنی جگہ پر رہے گی, لیکن سویپ کس کو کس کے ساتھ کریں گے؟ یا اب ہمارے پاس 3 اسم آ گئے ہیں, ایک حامد ہے, ایک قلم ہے, اور سیاہی ہے. اب سویپ کیسے کریں گے؟ وہ کناروں والے اٹھا لیں, بس کناروں پہ کون سے ہیں؟ حامد اور سیاہی. تو سیاہی کو ادھر لے آئیں گے شروع میں, اور حامد جو شروع میں تھا اس کو آخر میں لے آئیں گے, اور جو درمیان والا ہے اس کو ایسے ہی نیچے لے آئیں گے. ٹھیک ہے, اب ان کی میں آپ کے سامنے وکیبلریز لکھ دیتا ہوں. عربی زبان کے اندر کیا لفظ ہے ہمارے پاس؟ سیاہی کے لیے لفظ ہے حبر. عربی میں سیاہی کو کیا کہتے ہیں؟ حبرن. اور کلاسیکل عربی کے اندر اور قرآن مجید کے اندر حبر علماء کو بھی کہتے ہیں, عالم دین کو. احبار اس کی جمع آتی ہے, سیاہیاں, لیکن کہتے کس کو ہیں؟ عالم دین کو. محاورے میں خاص طور پر یہودی علماء کے لیے لفظ احبار کا آتا ہے. حبر تھے وہ, احبار تھے. کیوں تھے؟ لفظ کیوں آتا ہے؟ اس کی پیچھے پوری ہسٹری ہے کہ آج بھی جو ریبائز کہلاتے ہیں یہودیوں کے علماء ہیں, وہ 15 سے 16 گھنٹے مطالعہ ان کا ہوتا ہے روز کا. پڑھتے ہیں وہ کمروں میں اپنے آپ کو بند کر کے. کیا پڑھتے ہیں وہ؟ تالمود ان کی جو کتاب ہے, یعنی کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ پلس جو 10 کمانڈمنٹس تھی موسیٰ علیہ السلام کے احکام عشرہ, ان سب کو اکٹھا کر کے وہ تالمود کہتے ہیں اس کو پورے کو. تو تالمود ایک کتاب ہے, اس کی آگے ہمارے ایسے قرآن کی تفسیر کہلاتی ہے, اس کی جو تشریح لکھی گئی ہے. تو تالمود کی آگے پھر کمنٹریز ہوتی ہیں, ایگزیجیسز کہتے ہیں ان کو انگلش کے اندر. تو مثال کے طور پر تالمود ایک کتاب, اس کی کسی نے تفسیر لکھ دی 30 جلدوں کے اندر. ایک کتاب تھی تالمود, اس کی شرح ہے 30 جلدوں میں. اب اس شرح کی پھر آگے شرح ہوگی, پھر ان شروحات کی پھر آگے مزید شروحات ہوں گی, پھر واپس تالمود کی کسی اور نے بھی شرح لکھی ہے, پھر اس شرح کی کوئی شرح ہوگی, پھر اس شرح کی پھر آگے شرح ہوگی.
شروحات کی شروحات پھر آگے چلتی ہیں. پھر اس تالمود کی کسی اور نے بھی شرح لکھی ہے, تفسیر کی ہے, اس تفسیر کی پھر آگے شرح ہے, پھر اس شرح کی آگے شرح ہے. تو ان کے پوری الماریاں ایسے بھری ہوئی ہوتی ہیں, کمرے پورے اوپر تک تالمود کی وہ شروحات ہی ہوتی ہیں ساری, ان کی زندگیاں پڑھنے میں نکل جاتی ہیں. اب تو پرنٹنگ پریسز آ گئیں, پہلے کیا تھا, وہ نسخے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے. تو ہاتھ سے لکھتے تھے وہ نسخے, تو پڑھ کے وہ ہاتھ پہ کچھ نہ کچھ انگلی پر سیاہی رہ جاتی تھی, نشان پڑتا تھا. تو ان کے اوپر وہ انگلیوں پر نشان پکے ہو گئے تھے, مستقل ہو گئے تھے. کس چیز کے؟ ہبر کے, سیاہی کے نشان پکے ہو گئے تھے. تو ان کو ہبری کہنا شروع کر دیا. تو قرآن مجید ان پر تنقید کرتا ہے جب علماء یہود کے اوپر, تو ہی لفظ استعمال کرتا ہے. اس میں اصل میں تنقید چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ پڑھ کے سیاہی سے اپنی انگلیاں رنگ لی تم نے, لیکن عمل دھیلے کا نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کو اردو میں نہیں مل سکتی ترجموں کے اندر. یہ عربی جس کو آتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں. اور وہ جو گہرائی ہے زبان کی, سلیکشن, عالم نہیں کہا اللہ نے ان کو کہیں بھی, عبر کا ہے, اس میں مبالغہ بھی ہے, لیکن اصل میں طنز بھی چھپا ہوا ہے. ہاں, اب یہ قرآن میں جب بھی اخبار آئے گا تو آپ انجوائے کریں گے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کے ہر لفظ کی اسی طرح سے سینس جو ہے وہ عطا کرے. تو ہیبرون کہتے ہیں سیاہی کو. ٹھیک ہے. اب یہ باتیں پڑھائی بھی نہیں جا سکتی الگ سے, دورہ قرآن میں کبھی موقع آ جاتا ہے تو ہو جاتی ہیں. بہرحال وہ عربی میں کچھ نہ کچھ عربی سیکھ کے ہی آتی ہیں. قلم ہی رہے گا. ٹھیک ہے, قلم. اور اس کے بعد حامد ہی ہے. اب دیکھیں, حامد معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ حامد معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ نام ہے نا, ہم یہاں پر کسی کا نام مراد لے رہے ہیں کہ حامد کے قلم کی سیاہی. اب اس کو مرکب اضافی بنانا ہے ہم نے. سمپل دیکھیں, شروع میں جو آیا وہ کیا ہے؟ مضاف. اس پر تو مضاف کا قاعدہ لگا دیں. مضاف الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا, تو ہیبر کا اعراب ہلکا کر دیں. ہیبرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد مضاف الیہ اینڈ پہ پڑا ہوا ہے آپ کا. مضاف الیہ کو حالت جر میں لے کے جائیں گے, وہ ایک ہی قاعدہ اس کا, حامدن. ٹھیک ہے. اب یہ جو سینٹر میں قلم ہے آپ کا, یہ اصل میں مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. یہ اس مضاف کے لیے تو مضاف الیہ ہے, لیکن اس مضاف الیہ کے لیے یہ مضاف ہے. اس کی ڈوئل حیثیتیں ہیں, تو اس پر تینوں قاعدے لگا دیں, مضاف کا بھی مضاف الیہ کا بھی. پھر سے سنیں, یہ اس مضاف کا مضاف الیہ ہے, اور یہ اس مضاف الیہ کے لیے تو یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے. اس پر تینوں قاعدے لگا دیں, کوئی مشکل نہیں ہے. مضاف کا قاعدہ کیا؟ الف لام کے بغیر اور اعراب ہلکا. دیکھیں میں اس کو الف لام کے بغیر لکھ رہا ہوں اور اعراب ہلکا, اور مضاف الیہ کا قاعدہ کیا کہ حالت جر میں, اس جر میں بھی کر دیں. حبرو قلمی حامدن, یہ بن گیا آپ کا کنسٹرکشن پوری. حبرو قلمی حامدن, حامد کے قلم کی سیاہی. چیز یہ وہی بن گئی جو یہاں بنائی ہوئی تھی, لون بابل پیتی. تو دونوں میں نے آپ کو طریقے بتا دیے بنانے کے, یا تو اس کو آسان کام ہے پہلے ایک کر لیں اور اس کے بعد پھر دوسرے لفظ کو اٹھا کے اینڈ پہ لیں. جو آسان لگتا ہے, ٹھیک ہے, جو آسان لگتا ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں. بس آپ کو پتہ چل گیا. یہ ہوتا کم ہی عربی میں کہ اتنی لمبی اضافتیں ہو جائیں, وہ فصل میں فصاحت کے خلاف ہے یہ چیز. بلاغت کے مطلب خلاف تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن نہیں استعمال زیادہ ہوتی. ٹھیک ہے, کہ آپ اردو میں بھی حامد کے قلم کی سیاہی کا رنگ, تو اتنا جملہ ڈریگ کرنا وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. ہاں, عربی زبان کا اصول ہے, ویسے تو ویسی ہر زبان کی اندر یہ چیز لاگو ہو جائے گی, لیکن عربی زبان کے اندر اسپیسیفکلی یہ اصول ہے کہ خیر الکلامی ما قل و دل, بہترین بات وہ ہوتی ہے جو مختصر ہو اور بات بھی پوری ہو جائے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی مرکب اضافی کے اوپر پھر اضافت ہوگی. ڈوئل مرکب اضافی کہہ لیں آپ اس کو, مرکب اضافی اسکوئر. ٹھیک ہے, ایک سٹیپ اب آج آگے چلتے ہیں جی. یہ کہیں کہیں ہوگا تو میں آپ کو نوٹ کروا دوں گا یہ چیز ہوئی ہے, وہاں پر پھر ریپیٹیشن ہو جائے گی اور یہ چیزیں ریپیٹ بھی ہو جائیں گی. یہ سوال ہو تو آپ کر لیں یہاں پر. ٹھیک ہے, پھر آگے چلتے ہیں. کوئی سوال نہیں ہے ماشاء اللہ, سب سمجھ آ رہی ہے. ہاں جی کرتے ہیں, اب یہ کچھ کرنا ہے. اب ذرا ایک اور کام کرتے ہیں. دیکھیں ہم نے دو مرکب پڑھ لیے,
پڑھ لی ہے نا, مرکب توصیفی بھی پڑھ لیا, مرکب اضافی بھی پڑھ لیا. ابھی جملے پہ نہیں ہم جا رہے, اب میں ان دونوں مرکبوں کو کیا کرنے لگا ہوں, مرج کرنے لگا ہوں. کیسے کرتے ہیں دیکھیں ذرا. میں نے کہنا عربی میں ایک سمپل, اب میں مرکب لکھوں گا, آپ نے بتانا ہے مرکب توصیفی ہے یا اضافی ہے. دیکھیں ذرا, ہاں جی, یہ مرکب توصیفی ہے یا اضافی ہے. چھوڑو ذرا پین چھوڑ دیں اپنے, دیکھیں ذرا اب کیا ہونے لگا. کریں کتاب اللہ ہی مرکب اضافی ہے, ترجمہ کیا ہو گیا, پیچھے سے کرتے ہیں اللہ کی کتاب, انگلش میں کرنا ہے تو سیدھا بک آف اللہ. اب دیکھیں ذرا, اب میں آگے ایک لفظ لکھ رہا ہوں, چھوڑیں پین کو, ادھر دیکھیں, میں ایک لفظ لکھ رہا ہوں. میں نے لکھا آگے کیا لکھا ہے میں نے, الحکیم. اب یہاں پہ سوال ہے, ترجمہ کریں اس کا, کتاب اللہ الحکیم. یا حکیم اللہ کی کتاب, ساکن تو ہوتا ہی کچھ نہیں عربی میں, اسم آخر میں سے ساکن نہیں ہو سکتا اس طرح. ہاں, اصل میں عربی زبان میں آپ نے, اب اصول سن لیں, یہ تو ہو گیا مرکب اضافی. آپ نے صفت لانی ہے اگر مضاف کی, کتاب کی, تو بھی آخر میں لکھیں گے. اگر صفت لانی ہے مضاف الیہ کی تو بھی آخر میں لکھیں گے. اب لکھ تو میں نے دی الحکیم. اچھا, صفت ہم نے موصوف کو فالو کرتی ہے چاروں کریکٹرسٹکس میں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کتاب بھی معرفہ ہے, کیوں, کنسٹرکشن پوری دیکھتے ہیں نا, کنسٹرکشن ہی معرفہ ہے, کتاب بھی معرفہ ہے کیونکہ اللہ کی طرف اضافت ہے, اللہ بھی, لفظ اللہ بھی معرفہ ہے. اب الحکیم بھی معرفہ ہے, تو میچ تو سب کچھ ہی ہو گیا. اب ہم کیسے پتہ چلے گا کہ الحکیم مضاف کی صفت ہے یا مضاف الیہ کی صفت ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ اعراب سے پتہ چلے گا. اعراب جس کے ساتھ میچ ہو گئے, اگر اس کے اوپر ہم اعراب لگا دیتے ہیں حالت جر, اب اعراب کس کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں اس کے, کتاب کے ساتھ کہ اللہ ہی کے ساتھ, لفظ اللہ کے ساتھ. اب الحکیم صفت کس کی بن گئی, اب ترجمہ کریں. ہاں, وائز اللہ کی, حکیم اللہ کی کتاب. اچھا, اسی کو اگر آپ اس کے اعراب لے لیں, اللہ کی منہ پڑھ دیں, اب حالت رفع کس کے ساتھ میچ ہو رہی ہے, اس کو مٹا لیں, کتاب کے ساتھ. اب الحکیم صفت کس کی بن گئی, کتاب کی. اب ترجمہ کریں, اللہ کی حکمت والی کتاب. اب حکمت جڑ گیا ہے کس کے ساتھ, کتاب کے ساتھ. پتہ کیا چلا, مرکب اضافی تو وہی سمپل ہے, صفت مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی ہو, آتی بعد میں ہی ہے. پتہ کس طرح چلتا ہے, اعراب بتائیں گے. اعراب بتاتا ہے کہ وہ صفت جس کے ساتھ میچ ہو گیا اعراب اس کی صفت بن گئی, اس کے ساتھ میچ ہو گیا مضاف کے ساتھ اعراب تو مضاف کی صفت ہے, اور مضاف الیہ کے ساتھ میچ ہو گیا تو مضاف الیہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے نا. عام طور پہ یہ بھی ہمارے ہاں جو عام اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, بگنرز, وہ غلطیاں کرتے ہیں ترجموں کے اندر. اب ان کے نزدیک وہ اپنے تئیں تو صحیح ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی لکھا ہوا ہے اپنی طرف سے اللہ کی حکمت والی کتاب, فلو میں کر جائیں گے ترجمہ. لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ حکیم کے اوپر اعرابی حالت جر آ رہی ہے تو صفت بدل گئی. اس لیے وہ بچپن سے جو سنتے ہیں کہ عربی زبان میں زبر زیر پیش آگے پیچھے ہو جائے کوئی, ترجمہ بدل جاتا ہے, ترجمہ مطلب بدل جاتا ہے لفظ کا. یہ اس کی ایک بہترین مثال ہے, آگے چل کر اس کی اور زیادہ مثالیں بھی آئیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی چھوٹی سی بات, اس کو ایز اٹ از اسی مثال کے ساتھ نوٹ کر لیں, اور بے شک دونوں اعراب بھی لگا کے اس کو ہائی لائٹ کر لیں کہ اگر اعراب آپ کے میچ ہو گئے مضاف کے ساتھ تو یہ اس کی صفت ہے, اور اگر اعراب آپ کے میچ ہو گئے مضاف الیہ کے ساتھ تو یہ اس کی صفت بن جائے گی. صفت بعد میں ہی آئے گی, وہ مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی ہو. اس کو نوٹ کر لیں. پھر
آگے چلتے ہیں. ہم نے مرکب اضافی بھی پڑھ لیا. مرکب اضافی کے اندر مزید اگر مرکب پر اضافت ہو جائے تو وہ بھی ہم نے دیکھ لی. اس کے 2 طریقے بھی میں نے آپ کو بتا دیے. جو ایزی لگتا ہے اس کو نوٹ کر لیں, نوٹ دونوں کو کر لیں لیکن پریکٹس میں لے آئیں جس کو ایزی لگتا ہے آپ کو. اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مرکب اضافی کے ساتھ صفت کیسے استعمال ہوگی. صفت بعد میں ہی آئے گی, مرکب نہیں توڑ سکتے. یہ ایک کنسٹرکشن ایک بن گئی ہے, اس کو توڑ نہیں سکتے, بیچ میں نہیں گھسیڑنی صفت اس کے کبھی بھی. ہاں صفت بعد میں آئے گی, وہ مضاف کی ہو. ہاں جی, صفت بعد میں آئے گی, صفت بعد میں آئے گی, مضاف کی ہو یا مضاف الیہ کی ہو. اعراب بتا دیں گے کہ وہ صفت اگر مضاف سے اعراب میچ ہو گئے تو مضاف کی ہے, اور حالت جر میں ہے تو مطلب مضاف الیہ کی ہے. ہاں جی, اٹ وونٹ مین اینی تھنگ. کنسٹرکشن ہے نا یہ, اس کو توڑ نہیں سکتے آپ. اس کو مرکب اضافی کو آپ سیپریٹ نہیں کر سکتے, ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کر سکتے. نہیں, میں نے شروع میں بھی بات کی تھی, ہم نے زبان بنانی نہیں ہے. جب آپ زبان بنانے کی کوشش کریں گے نا, عجیب عجیب کنفیوژن میں بھی جائیں گے, غلطیاں بھی کریں گے. زبان بنی ہوئی ہے, بس اس کو دیکھ لیں عرب ایسے کرتا ہے, اس کو بڑی زندگی آسان آپ کی رہے گی انشاءاللہ. تو عربی عبارت بغیر اعراب کے آپ منڈے سے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ. جی کتاب کا نام میں لکھ دیتا ہوں, نوٹ کر لیں. کتاب کا نام ہے, ان کو انگلش کے اندر یہ مشہور ہے مدینہ بکس. میں ان کا تعارف کرواؤں گا ویسے, لیکن ابھی آپ اگر لینا چاہتے ہیں, ان کو کہتے ہیں مدینہ بکس. یہ تو ان کا مشہور نام ہے. ان کا اصل نام ہے دروس اللغات العربیہ. دروس درس کی جمع ہے, دروس اللغات العربیہ. اچھا مزے کی بات, جو چیز پڑھی جائے ابھی وہی لکھ رہا ہوں میں. کہ آپ اس پر غور کریں تھوڑا سا. اللغہ العربیہ یہ آپس میں مرکب توصیفی ہے. اللغات العربیہ تو معرفہ معرفہ, حالت جر, مؤنث مؤنث, ٹھیک ہے. اور اس پورے کے پورے کیا نام ہے, پورے کے پورے مرکب توصیفی کو مضاف الیہ بنا دیا ہے. مضاف الف لام کے غیر حالت ہے اور اعراب ہلکا, اور مضاف الیہ پورا حالت ہے جر میں. دروس اللغات العربیہ, عربی زبان کے دروس, ہے نا. آگے پھر لام لمبا ہے, نام اس کا لمبا ہے. لغیر الناطقین بہا, فار نان نیٹو اسپیکر, جو عربی نہیں جانتے ان کے لیے عربی زبان کے دروس. تو وہ آپ کے جو LMS ہے اس کے اوپر آپ نے رجسٹر کر لیا ہوگا مجھے امید ہے ابھی تک. اس کے اوپر سارا کچھ اویلیبل ہے. ہمارا لیسن پلان پہلے کلاس سے لے کر آخری کلاس تک کا جو کچھ ہم نے پڑھنا ہے, ٹاپک وائز ساری ڈیٹیلز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اس کے اوپر پھر آپ کی ساری بکس اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں, وہاں سے آپ لینا چاہیں, ورنہ انٹرنیٹ سے تو مل ہی جائے گی آپ کو. 3 والیومز کے اندر آپ کو پاکستان میں اور انڈیا میں اویلیبل ہے. ویسے یہ آگے پیچھے کہیں 4 کہیں 8 کتابوں کے اندر ڈیوائڈ کر کے بھی بکتی ہے. اصل وہ لکھی گئی ہیں 3 والیومز کے اندر ہی. یہ نام ہے جی, دروس اللغات العربیہ, عبد الرحیم فاس صاحب کی. جی یہ ایک ہی کتاب کے 2 نام ہیں. کتاب عربی میں ہی ہے, کتاب عربی میں ساری اول سے آخر تک, اور نام اس کو دونوں مشہور ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی کو مدینہ بکس کہتے ہیں, ہے وہ عربی میں ہی. مدینہ بک کہیں یا دروس اللغات العربیہ کہیں, ہے وہ عربی کے اندر ہی. تو ظاہر عربی کے دروس ہیں تو انگلش میں کیسے ہو سکتے ہیں, عربی میں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پہلے سبق سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بغیر عرب کے کیسے پڑھتے ہیں, تو وہ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. عربی آ جاتی ہے بہت آسانی سے, وہ یقین بعد میں آتا ہے کہ اچھا مجھے آ گئی ہے, یقین جلدی نہیں آتا. ٹھیک ہے جی, اس کو نوٹ کر لیا آپ نے. اب آگے ذرا دیکھتے ہیں. اچھا اب ہم نے 2 مرکب پڑھ لیے. اب بٹ نیچرل اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے 2 مرکب پڑھ لیے عربی زبان کے اندر, اسم پڑھ لیا, کریکٹرسٹکس اس کے دیکھے تاکہ ان کو استعمال کر سکیں. استعمال کیا ہم نے تو ان سے فریزز 2 بنا لی. 2 ہی مرکب بن سکتے ہیں عربی میں, 2 نہیں بنا لیے ہم نے,
کوئی تیسرا مرکب نہیں ہوتا اسم کے ملنے سے. اگلی چیز کیا ہے اب؟ جملہ. اب پورا جملہ عربی کے اندر کیسے بنتا ہے؟ جتنے مرکب آپ نے پڑھے سمجھ لیے، آگے سمجھ، مرکب اضافی بھی، مرکب توصیفی بھی. اب جملہ آپ کے لیے حلوہ ہے. کیا ہے؟ حلوہ ہے. سچی مچی میں حلوہ ہے نہیں. دیکھیں عربی میں جملہ کیسے بنتا ہے. جملے کا ایک سیدھا سا فارمولا ہے. عربی میں جملہ کیسے بنتا ہے، یہ فارمولا لکھ لیں. بس معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو جملہ. مطلب کہ ایک اسم معرفہ آ جائے اور دوسرا نکرہ آ جائے تو جملہ بن گیا. کیسے؟ دیکھیں ان کی اسکین چل آج مثالیں کریں گے، ہم جملے بنائیں گے اب سارے. دیکھیں معرفہ اسم، میں کسی کا نام لیٹ سے لے آتا ہوں، نام بھی آئے تو معرفہ ہے، الف لام والا اسم بھی آئے تو معرفہ ہے. میں نام لے آتا ہوں کسی کا، ہم کہتے ہیں زید، چلے لے آتے ہیں زیدن. معرفہ ہے کہ نکرہ؟ کیوں؟ نام ہے کسی کا. آگے کوئی اسم نکرہ لے ہیں، زیدن معلم. معلم معرفہ یا نکرہ ہے؟ یہ نکرہ ہے. سمپل اسم ہے، تنوین بھی آ رہی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، نہ نام ہے نہ الف لام لگا ہوا ہے. زید معلم. اب یہ جملہ بن گیا. کہنے جملے والا ترجمہ ہے اس کا، زید معلم ہے. اردو میں کیا کرتے ہیں کہ جملے کے آخر میں سوال یہ ہے جی کہ معلم صفت نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں اس کو پھر سے غور کریں، انالائز کر لیتے ہیں. ابھی میں نے بتایا تھا جی موصوف صفت چاروں کریکٹرسٹکس میں ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں. تو ایک کریکٹرسٹک تو میں نے فرق اوپر خود ہی لکھ دیا کہ ایک معرفہ ہے دوسرا نکرہ ہے. صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ صفت کے لیے تو ساری چیزیں سیم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. باقی بات آپ کی ٹھیک ہے، ایک طرح سے سوال کے واحد بھی ہے مذکر بھی ہے مذکر بھی ہے، عرف بھی ہے، لیکن معرفہ ہے تو دوسرا اسم معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو معرفہ پلس نکرہ یہ کیا بن گیا؟ جملہ بن گیا. اردو میں جملے کا کیسے پتہ لگتا ہے؟ آخر میں ہے آ جاتا ہے. اور عربی میں ہے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، بس وہی کریکٹرسٹکس کے ساتھ یہ عرب کھیلتا ہے. اور انگلش میں جملے کا کیسے پتہ لگتا ہے؟ اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں نا، زید از اے ٹیچر، تو بیچ میں کوئی نہ کوئی لفظ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا. زید از اے ٹیچر. عربی کے اندر سیدھا سیدھا فارمولا ہے کہ معرفہ اور نکرہ کیا بن جاتے ہیں؟ جملہ بن جاتا ہے. اب اس کو آگے دیکھیں کہ یہ جو لفظ شروع میں آیا ہے جس سے جملہ کیا ہو رہا ہے؟ شروع ہو رہا ہے. جس لفظ سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں مبتدا. مبتدا ابتدا ہو رہی ہے جس سے ابتدا کی گئی ہو، بگنر. جملہ سٹارٹ بگن ہوا ہے اس سے، مبتدا سے. اور اس کے بعد میں آپ نے جب زیدن کہا تو ذہن میں خود بخود سوال آتا ہے، زید کیا؟ زید بیمار ہے، زید بھائی ہے، زید زوت ہے، زید ڈاکٹر ہے، زید کیا ہے؟ میں نے کہا زید معلم، زید معلم ہے. تو اس کے بارے میں کوئی خبر پھر انسان دیتا ہے، انفارمیشن دیتا ہے. اس انفارمیشن کو پھر آگے کہتے ہیں کہ یہ اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، خبر نہیں کہنا، خابہ رن، اور یہ مبتدا ان. ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر. جملے کے اندر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک مبتدا ہے جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ اس کے بعد جو لفظ آئے گا وہ خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور مبتدا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے. خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے. اب اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں، اس کو نوٹ کر گئے، پھر اب جملے بناتے ہیں عربی زبان کے اندر جتنے بنتے ہیں ہمارے سے انشاءاللہ.
جملے کا فارمولا ہے معرفہ پلس نکرہ. وہ جو معرفہ اسم ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں اور اس کے بعد کوئی انفارمیشن دی جائے گی اس کو خبر کہتے ہیں. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر اکثر نکرہ ہی ہوتی ہے. کئی جگہ پر اس کو اصل میں نکرہ لانا امپاسبل بن جاتا ہے تو وہاں پر پھر نہیں لاتے. ٹھیک ہے, دیکھیں جی اب جملہ ہم بنا رہے ہیں کہ سمپل چھوٹے چھوٹے جملے سے شروع کریں گے آج. میں نے جملہ بنایا زید معلم ہے. اس طرح کے جملے بنائے آپ بتائیں مجھے. میں نے کہا ایک مبتدا اور ایک خبر. آپ نے جملہ بنایا اللہ کے رسول تو مرکب اضافی آ گیا جی. حامد نیک ہے. دیکھیں سمپل. حامد, ہاں اللہ کریم ہے. حامد نیک ہے. اب اس میں دیکھیں مبتدا کیا ہے خبر کیا ہے. حامد مبتدا ہے اور نیک خبر ہے. سمپلی اس کو لکھ لیں حامد مبتدا. اچھا مبتدا خبر بالکل نارمل حالت رفع میں کوئی چیز نہیں آپ نے اس کی چھیڑنی. نہ مذکر مونث اس میں دیکھنا ہے, ایک جیسا کرنے کی ضرورت ہے آپ کو, کوئی چیز نہیں آپ نے ملانی. ٹھیک ہے, جہاں کامن سینس کہتی ہوگی وہاں بس لفظ جملہ کوئی ایسا بنائے کہ اردو میں بھی کم سے کم سمجھ آتی ہو. حامد نیک ہے معرفہ اور حامد صالح. حامد نیک ہے. پھر جملہ بنایا آپ نے کہ اللہ کریم ہے, رب کریم ہے. میں کہتا ہوں اس کی کریں جس کو ٹرانسلیٹ کہ رب از کیا کریم. رب کریم ہے, اردو میں ہے لگاتے ہیں. تو رب کو معرفہ لائیں الرب. الرب الرب, یہ راہ پہ اصل میں شد ہوتی نہیں ہے, وہ کیونکہ لام کو پڑھتے نہیں ہیں تو اسکپ کر کے ڈائریکٹ را کے لگتے ہیں ٹھک کر کے را کے اوپر, تو پھر وہ پروناؤنس کرنے میں ہاں جی شمسی حرف ہے نا اصل میں, تو اس لیے وہ ہمارے انڈو پاک والے فونٹ میں لگاتے ہیں تاکہ کوئی غلط نہ پڑ جائے, الرب نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے نا, الرب کریم. اور بنائیں جی, ہاں یہ بھی ٹھیک ہے. اللہ رب ہے, کیسے بنائیں گے؟ ڈائریکٹ بناتے ہیں, عربی میں بنائی جاتے ہیں. اللہ, اللہ معرفہ اور ربن, اللہ ربن, اللہ رب ہے. یہ فل سٹاپ ہوتے نہیں عربی میں, لیکن میں لگا رہا ہوں پتہ چلے. اللہ ربن, اللہ رب ہے. اچھا محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے لکھیں گے؟ محمدن. انشاءاللہ جب پڑھ لیں گے تھوڑی سی عربی آپ کو اس کو بھی انالائز کرنا آ جائے گا. محمد, یہ لکھنا بھی آنا چاہیے آپ کو, ایک دفعہ لکھ بھی لیں اس کو. ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول. محمد رسول, اب معرفہ ہے کیونکہ نام ہے, اور اس کے بعد پھر رسول نکر آ گیا. محمد رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. اور کیا کیا ہے بناتے جائیں, فلاں فلاں ہے, فلاں فلاں ہے, فلاں فلاں ہے, جملے بنتے جائیں گے. دیکھیں جی قلم سستا ہے, واحد سے ذرا بنا لیں پہلے. قلم کی عربی القلم, جملہ شروع کرنا ہے ہمارے پاس ہے the pen is cheap, القلم, اور آگے is سستا. سستے کو عربی میں کہتے ہیں یہ رخیص. القلم سوری القلم رخیص, قلم سستا ہے. ٹھیک ہے,
گھڑی مہنگی ہے، بنا لیں، جمع بنا لیں. میں کہتا ہوں کہ دروازہ، البابو، دروازہ کیا ہے؟ بند ہے. وہ لاکڈ ہوتا ہے. البابو مغلقن، دروازہ بند ہے. ہاں جی، بنا لیں ان کو، ثنا بنا لیں. 2 دروازے بند ہیں. البابانی مغلقانی. ووکیبلری نہیں ہو، مشکل ہو، وہ کوئی ووکیبلری یاد کرنا کوئی کام نہیں ہے. وہ یاد ہوگی، بھولیں گے آپ کے الفاظ، پھر یاد ہوں گے، پھر بھولیں گے. وہ اصل میں عربی کتابیں پڑھ کے ہی آتی ہے ووکیبلری، وہ گرامر پڑھ کے نہیں آئے گی. کوئی پریشانی ہونا کہ مغلق کا لفظ نہیں آ گیا یا رخیص کا لفظ نہیں آ گیا تو یاد رکھنا ہے. اس کو قطعاً یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو قطعاً رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. رٹے لگا کے عربی آتی بھی ہو تو نہیں آتی بندے کو، آتی بھی چلے جاتی ہے. وہ سارا زور رٹوں پہ رہ جاتا ہے بندے کا، رٹے لگا کے زبان نہیں آتی. یہ مثنیٰ بن گیا البابانی مغلقانی. اردو کا بھی رٹے لگا کے سیکھی ہے. ہاں جی، آپ نے جمع بنائی جی، ماشاءاللہ. اب اس کو جمع بنا دیا. باب کی جمع تھی الابواب، الابواب مغلقۃ. کیونکہ وہ واحد مونث آ رہی ہے، جمع مکسر ہے تو واحد مونث ریٹ ہو رہی ہے، تو اس کی خبر بھی واحد مونث ہے. مغلقۃ، الابواب مغلقۃ، دروازے بند ہیں. اچھا، اور دیکھیں. ہم عربی میں کہتے ہیں کلاس. کلاس کے لیے عربی کیا ہے جی؟ الفصل. کلاس کی عربی الفصل. کلاس کیسی ہے جی؟ الفصل. کلاس از، الفصل از کلاس کھلی ہے، بڑی ہے، وسیع ہے. الفصل وسیع. اور اردو میں اس کو بھی بڑی کہہ دیتے ہیں، کلاس بڑی ہے، لیکن عربی میں اب اس کو کبیر نہیں ہاں لگائیں گے، وسیع اسپیشیس ہے. جی تنگ ہے. نہیں، ذہن میں نہیں آ رہا ابھی. اچھا، لے آئیں آپ گھر کے لیے کچھ لے آئیں. المسجد، مسجد کیسی ہے؟ لائیں جی مسجد کے لیے خبر لے کر آئیں آپ کو. المسجد، المسجد نظیف، صاف ہے. المسجد نظیف، مسجد صاف ہے. اور اب دیکھیں ذرا، چلیں 2 کو بنا لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ طالب علم بڑا ایکٹیو ہے. الطالب، طالب علم بڑا ایکٹیو ہے. نشیط، الطالب نشیط، طالب علم از ایکٹیو. وہی معرفہ نکرہ، معرفہ نکرہ، معرفہ نکرہ جملہ بن جاتا ہے. الطالب نشیط ہے میرے ذہن میں وہ، لیکن
وہ سینس نہیں اس کی زیادہ بنے گی کمرے کے لیے. نہیں, مزیقہ شاید آ جائے. اور ایک اور کر لیں اسی طرح کہ آدمی سوچتا ہے الرجل سچا ہے, چلیں سچا کر لیتے ہیں. الرجل صادق, آدمی سچا ہے. ابھی جملہ بن رہا ہے, کیوں بن رہا ہے؟ معرفہ اور نکرہ, مبتدا خبر. اچھا, اب اسے الاستاذ مجتہد, الاستاذ مجتہد, صائم, استاذ روزہ رکھا ہوا ہے, صائم روزے دار ہے. اچھا جی, اب ایک کام ہم نے غور کرنا ہے. ابھی ہم لے رہے تھے مبتدا اپنا ایک لفظ اور خبر بھی لے رہے تھے ایک ہی لفظ, ٹھیک ہے. اب اس کو ذرا ایکسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم جو خبر ہے اس کو پہلے کچھ لے کر آتے ہیں آگے. میں نے عربی میں کہنا ہے, میں اردو میں لکھ رہا ہوں, پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کریں کہ محمد کا اردو لکھ رہے ہیں نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب اس کو دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے جب تو آپ نے کاکی کے جہاں پر پکڑا وہ کیا ہے, مرکب اضافی. کہاں سے کہاں تک؟ اللہ کے, یہ تو ہو گیا مرکب اضافی. اب بتائیں اس میں مبتدا اور خبر کہاں ہے؟ اس لگا کر دیکھ لیا کریں, جہاں اس لگتا ہے وہ سپریشن وہاں سے کر لیں. محمد از صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, تو یہاں پہ ڈیوائڈ ہم نے کر لیا. یہاں وہ لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از Allah's messenger, تو مبتدا کیا بن گیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور خبر کیا ہے؟ اب یہ پورا مرکب اضافی ہے. کریں اس کو ٹرانسلیٹ, مبتدا خبر. اب میں نے یہاں پر غور کریں, آپ کو بتایا تھا کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ معرفہ پلس نکرہ ہوتا ہے. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہی ہوگا اور خبر اکثر نکرہ ہوگی. اب مجھے یہاں پر بتائیں کہ خبر آپ کی کیا ہے؟ رسول اللہ ہی خبر ہے. یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ خبر آپ کی معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے؟ مرکب اضافی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مضاف الیہ کو دیکھتے ہیں. رسول کی اضافت کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف, تو اللہ تعالیٰ سے بڑا معرفہ کون ہوگا؟ اب یہاں پر اگر کہیں کہ نہیں خبر نکرہ ہی لانی ہے, لا ہی نہیں سکتے. وہ لفظی رسول اللہ ہے, اس کو آپ چینج ہی نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو زبان اصل میں قاعدوں پہ نہیں چلتی, زبان چلتی ہے جیسے اہل زبان اس کو بولتے ہیں. قواعد ہوتے ہیں ایسے, بس بگنر اسٹوڈنٹس کو ذرا ان کرنے کے لیے, گرامر میں سمجھانے کے لیے بات کو. اب سمجھ آ رہی ہے کہ محمد رسول اللہ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سمجھ آ گئی, مقصد پورا ہو گیا. اسی کا نام زبان ہے بس. آپ اگر وہیں اپنی سوئی پھنسا کے بیٹھ جائیں کہ وہی معرفہ اور نکرہ ہی آنا چاہیے ہر حال میں, وہ کبھی کبھی نہیں بھی آتا. ہاں جی, وہ پھر تجوید کا قاعدہ ہے کہ ہم اس کو تنوین کو جب ملا کر پڑھتے ہیں تو محمد الرسول اللہ, وہ یرملون کا قاعدہ کہلاتا ہے. اور را کے ساتھ جب تنوین پڑھیں گے تو پھر اس کو سیدھا کر دیتے ہیں محمد. ہاں جی, نہیں, وہ تو الف لام والی مثال ہے نا. بس وہ تنوین جب آ جاتی ہے را سے پہلے تو اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے مطلب تنوین کو. اس سے پہلے مبتدا ہے, اس کے بعد خبر ہے.
ہاں یہ اس کے لیے بتایا ہے جس کو انگلش زیادہ آتی ہے، جس کو اردو آتی ہے اس کے لیے اردو لکھی ہوئی ہے. ہاں مرکب جو ہے وہ پہلے لہذا نکال لیں، بس مسئلہ حل ہو گیا. پیچھے رہ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. ایک جملہ اور بتائیے، نماز کا ثبوت ہے. جی لکھیں جی. نماز دین کا ستون ہے. اب دیکھیں اس کے اندر وہی سیم چیز، مرکب پہلے کوئی نظر آ رہا ہے تو اس کو پکڑ لیں، علیحدہ کر لیں. دین کا ستون، ہاں جی اردو میں ہے لگے گا. نماز دین کا ستون ہے. اب مرکب اضافی کا ترجمہ پہلے کر لیں، اس کے لیے ووکیبلری چاہیے ہوگی. دین کی عربی ہے جی دین، اور ستون کی عربی ہے عماد. عماد ٹھیک ہے نا. تو عربی اس کی بن جائے گی عماد الدینی، دین کا ستون. تو اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. نماز کی عربی الصلاۃ، الصلاۃ عماد الدینی. یہ ہمارا مرکب پورا جملہ بن گیا. نماز الصلاۃ عماد الدینی، دین کا ستون ہے. اور آگے چلیں. میں نے کب کہا نہ کرا، معرفہ ہے. ابھی اوپر میں نے سمجھایا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ادھر سے، تو وہی چیز ہے بالکل. گرامیٹیکلی تو فرق ہی کوئی نہیں ہے، وہی کنسٹرکشن ہے. مبتدا ایک لفظ آ گیا اور پھر خبر آپ کا مرکب اضافی آ گیا، ٹھیک ہے نا. اس کو کہنے کا اور کوئی طریقہ ہے نہیں. آگے چلیں جی. ایکسیپشن کچھ نہیں ہوتی اصل میں. ایکسیپشن آپ اس لیے کہیں گے کہ آپ نے سر پہ سوار کر لیا اس اصول کو. وہ اصل میں صرف بات سمجھانے کے لیے تھا کہ اکثر وہ ایک سنگل لیں گے تو اسی طرح ہوگا، مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے. لیکن عربی میں اگر آپ کا خبر جو ہے وہ مرکب اضافی آ جائے تو اسی طرح چلتا ہے. ایکسیپشن کیوں کہنا ہے اس کو؟ عربوں نے بولی اس طرح. ایکسیپشن کیا کہ تھوڑی بولی تھی عربوں نے. اور بنائیں جی جملہ. یہ الفاظ ایسے ہی خامخواہ کے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عربی کو خامخواہ مشکل بنا دیتے ہیں. وہ اینڈ پہ ایکسیپشنز کا ڈھیر لگاؤ گا آپ کے پاس. قواعد کچھ نہیں یاد رہیں گے، ووکیبلری کچھ نہیں یاد رہے گی، وہ ایکسیپشنز ہی یاد رہے گی. وہ بھی نہیں رہیں گی، بلکہ کچھ بھی نہیں رہے گا. آپ کبھی بھی ان نہیں ہوں گے لینگویج کے اندر اگر ان چیزوں میں اپنے آپ کو کنفیوز رکھیں گے. ان سے اوپر نکلنا ہے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں جی اور آگے ہم کہتے ہیں کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر تو بنانا آ گیا نا. تو کعبہ اس کو عربی میں الکعبہ کہیں گے. ابھی میں اردو لکھ رہا ہوں. کعبہ اللہ کا گھر ہے. دیکھیں جی مرکب اضافی ایک طرف کر لیں، اللہ کا گھر، اور مبتدا آپ کا کیا بن گیا؟ یہ کعبہ از اللہ کا گھر. مبتدا کعبہ بن گیا. اب اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں آپ. بیت اللہ، ماشاء اللہ جی. الکعبۃ بیت اللہ. اب بیت اللہ کو آپ کہیں گے نکرہ بنانا نہیں بن سکتا. الکعبۃ اصل چیز زبان کا اصل پرپز کیا ہے؟ انسانوں کی زبان وجود میں کیوں آئی؟ میسج کنوے کرنے کے لیے. جب میسج کنوے ہو گیا تو سارے اصول جائیں بھاڑ میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ بچہ ہے 1 سال کا، وہ یہاں کر کے بھی بتا دیتا ہے اپنی ضرورت اپنی ماں کو، ٹھیک ہے نا. تو کمیونیکیشن کا حق ادا پورا ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا. بس اسی کا نام کمیونیکیشن ہے، اسی کا نام زبان ہے. ہاں جی. ہاں اس لیے کہ
کعب اصل میں عربی زبان میں اس کا اپنا ایک مطلب ہے. کعب کہتے ہیں ابھار کو, ٹھیک ہے, کعب کہتے ہیں عربی میں کسی بھی ابھار کو. الکعبہ وہ خاص ایک مقام کا نام رکھ دیا ہے اب, ٹھیک ہے. تو اس لیے الکعبہ تو سوال اچھا تھا آپ کا. ہمارے ذہن میں کیونکہ مسلمانوں نے کعبہ شریفی کے نام سے اس کو وہی تصور کیا ہے ہمیشہ سے, تو ہمیں نہیں پتا اس کا اصل لفظ کا بھی کوئی مطلب ہے. تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا, ابھار کے معنی میں آتا ہے. کئی چیزوں کو اور بھی پھر کعب کہتے ہیں عربی میں. کعبین آپ کی یہ ٹخنے بھی کہلاتے ہیں پیروں کے, کعبانی کعبینی کعبینی دونوں ٹخنے پیروں کے. ہاں جی ٹھیک ہے. الکعبۃ بیت اللہ. تو مفہوم آج بات چل رہی تھی, مفہوم سمجھ میں آ گیا, کمیونیکیشن پوری ہو گئی بس. یہ نحو کے جو قواعد ہیں ضرور آنے چاہیے, بیسک ہم ابھی پڑھ رہے ہیں, آگے چل کر میں آپ کو ایڈوانس بھی پڑھاؤں گا. جب یہ پکی ہو جائیں گی چیزیں, ایک دو کتابیں عربی کی پڑھ لیں گے, پھر میں آپ کو گہرائی میں اتر کے بھی چیزیں بتانا شروع کروں گا جب وہ ہضم ہونا شروع ہوں گی بھی انشاءاللہ تب آپ کو. لیکن میں سزا آپ کو یہ بھی بتاتا رہوں گا کہ قاعدے چلتے نہیں ہیں قرآن حدیث میں, وہ لکھے ہی ہوئے ہیں ٹھیک ہے, یہ کہنے کے قواعد ہیں صرف. یہ ہوتی ہیں چیزیں بگنر اسٹوڈنٹ کو ذرا کوئی زیرو سے آپ نے لے کر چلنا ہے, زبان کا تعارف کروانا ہے, تو اس کے ذہن میں چیزوں کی کچھ سینس بنے. باقی نو ڈاؤٹ کہ عربی زبان باقی زبانوں سے, دنیا کی ساری زبانوں سے سب سے زیادہ آپ کہہ لیں سسٹمیٹیکل لینگویج ہے, سیکھنا اس کو آسان ہے, ورنہ وہ سوار نہیں کرنا ان کو قواعد کو سر کے اوپر. لکھیں مبتدا کیا بن گیا آپ کا, مدینہ. لکھیں المدینہ تو. یہ ہو گیا مبتدا المدینہ تو. کیا ہے مدینہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. رسول اللہ کا شہر کون سا ورکا ہے؟ رسول اللہ کا شہر. اب یہ وہی اضافت کریں جیسے سب سے پہلے میں نے آپ کو کروائی تھی. رسول اللہ کو کہنا آتا ہے, اب وہ تین بنا کے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں, رسول اللہ تو بنا ہوا ہے نا. تو شہر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شہر کو عربی میں سے مدینہ ہی کہتے ہیں, لیکن ہم مدینہ کیونکہ وہ لفظ یہاں پر آ گیا تو اس کے لیے اور لفظ لے آتے ہیں, بلد لے آتے ہیں. المدینہ تو بلدو رسول اللہ المدینہ تو. قرآن مجید میں بتاتا ہوں, اس کا جواب دیتا ہوں میں آپ کو. بلدو رسول, جی سوال یہ آیا جی آن لائن ہمارے پاس کہ آپ نے جملہ بنا دیا المدینہ تو بلد رسول اللہ, مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. اب اس کو یہ بھی دیکھ لیں کہ المدینہ جو ہے یہ معرفہ ہے, اور اس کے بعد اس کی پوری خبر آ گئی مرکب اضافی بن کر کہ بلد آپ نے شہر کے معنی میں لے لیا, بلد تو ملک کو کہتے ہیں. کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ ہے کلاسیکل قدیم عربی کا. اس وقت دنیا میں ملک نہیں ہوتے ہی نہیں تھے. یہ جو ملکوں کی تقسیم ہے یہ تو حالیہ تقسیم ہے کہ تقسیمیں کر دیں, بارڈر کھینچ دیے, ادھر کسی ادھر جانے والے کو پاسپورٹ چاہیے, ادھر سے ادھر آنے والے کو پاسپورٹ ویزا چاہیے, ورنہ اللہ کی زمین تھی ساری, اس کے اوپر وہ پابندیاں جو لگائی گئی ہیں اور قوموں کا فرق کر دیا کہ قومیت پیدا کرنے کے لیے, تو کل کی باتیں ساری. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, وہاں بلد سے مراد شہر مکہ ہے, ملک مکہ نہیں ہے. سعودیہ کنگڈم وہ تو آج کی بات ہے, تب تھوڑی تھا. المملکۃ السعودیہ. آئی جی کلیئر ہو گیا جواب؟ وَإِيَّاكَ المدینہ تو بلد رسول اللہ. ہاں ماڈرن عربک کے اندر وہ زیادہ تر ملک کے معنی میں لے لیا جاتا ہے اب, لیکن کلاسیکلی بلد مینس سٹی, آبادی جہاں لوگوں کی ہو وہ بلد ہے. اس لیے جمع پھر بلاد آتی ہے. پھر مدینہ میں اور بلد میں اور مصر میں فرق کیا ہے وہ ڈیٹیل کی چیزیں ہیں, ان کو بھی چھوڑ دیں, ابھی ان میں پڑھیں گے تو یہ چیزیں رہ جائیں گی, وہ اپنے مقام پہ انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گی چیزیں ساری. المدینہ تو بلدو رسول اللہ. مدینہ ہاں مدینہ اللہ کے رسول کا شہر ہے. اور اب تھوڑا سا ایک سٹیپ اور آگے چلتے ہیں جی. ہاں جی مرکب اضافی کا ترجمہ, کیونکہ ہم نے مرکب اضافی بناتے ہوئے بھی تو سویپ کیا تھا, ترجمہ کریں گے تو آپ تو الٹا کر لیں گے اس کو.
یہ بڑی پریکٹس ابھی ترجمے کی آپ کی انشاءاللہ ہو جانی ہے. ایک ٹائم آئے گا آپ کو ترجمہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑا کرے گی, بلکہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ آپ کے لیے عربی کو سمجھنا زیادہ آسان ہوگا بنسبت اس کا ترجمہ کرنے کے. ترجمہ کرنا آپ کو مشکل لگا کرے گا, اگر سمجھ تو آ رہی ہے, کیا ترجمہ کروں اس کا. زیادہ دور کی باتیں نہیں میں کر رہا, 1-2 ہفتوں کی باتیں ساری ہے, بس طریقہ ہو, طریقے سے چلنا پتا ہو تو ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گی. یہ اچھا جی, ہم نے پڑھے تھے اشارے, پڑھے تھے نا, چارٹ پڑھا تھا ایک اشاروں کا, ہاذا ہاذانی ہاذینی ہاؤلائی, ہاذی ہاتانی ہاتینی ہاؤلائی, ذالکا ذانکا زینکا اولائکا, تلکا تانکا تینکا اولائکا. اب اشاروں کو استعمال کرنا ہے ہم نے. دیکھیں ذرا, میں 2 فریزز لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. دونوں کو اینالائز کریں. 2 الفاظ ہیں, ہاذا اور القلم. ہاذا وسعت, عدد, جنس, اعراب چاروں دیکھنی ہے. ہاذا وسعت, معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ کی لسٹ میں پڑھا تھا اشارے. معرفہ, القلم معرفہ الف لام کی وجہ سے. عدد واحد واحد, جنس مذکر مذکر. اعراب حالت رف, کیسے پتہ ہے؟ اس کی بھی رف ہے. ٹھیک ہے, جب چاروں کریکٹرسٹکس سیم ہو جائیں, کون سا مرکب کہا ہے اس کو ہم نے؟ مرکب ہے. اب یہ پورا کا پورا کیا بن گیا؟ مرکب بن گیا. ٹھیک ہے, کیا ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ یہ مرکب بن گیا, جملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, الرجل الصالح کی طرح, نیک آدمی کی طرح, کیا بن گیا؟ پورا مرکب بن گیا نا, کہ سارا کریکٹرسٹکس دونوں کے سیم ہو گئے. تو ترجمہ کیا؟ قلم, آگے کچھ نہیں, جملہ نہیں بنا. یہ قلم, بس جملہ نہیں بنا. اس کو دیکھیں, آپ اس کو دیکھیں ایک سیکنڈ. ہاذا معرفہ, قلم نکرہ. معرفہ اور نکرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جملہ بن گیا پورا. ہاذا قلم پورا جملہ بن گیا. کیوں جملہ بنا؟ وہی اصول کہ معرفہ پلس نکرہ جملہ پورا بن گیا. اب ان کو نوٹ کریں کہ یہ آپ کا جملہ ہے اور یہ آپ کا مرکب ہے. ٹھیک ہے, عربی زبان میں قواعد وہی ہیں 2, یا مرکب اضافی ہوتا ہے یا مرکب توصیفی ہوتا ہے. کوئی تیسرا کوئی اصول نہیں ہے کسی مرکب کا. ٹھیک ہے, وہ نام ہے رکھے ہوئے ہیں, اس کو مرکب توصیفی اشاری کہہ دیتے ہیں بات سمجھانے کے لیے, ورنہ قواعد سارے وہی ہیں جو مرکب توصیفی والے ہیں. کون سی فرق چیز ہے؟ ٹھیک ہے, کلاسیکلی اسپیکنگ یہ وہی چیز ہے. ہاں جی, وہ پھر اس کو اشارہ اور اس کو مشار الیہ کہہ دیا جاتا ہے. تو آپ کو بھی پتا ہے ہاذا اشارہ ہے, پڑھ تو لیا ہے نا, وہ خواہ مزید اس کے اوپر وہ. تو بس فرق پتا کیا ہونا چاہیے کہ اگر ہاذا کے بعد والا اسم نکرہ ہو, معرفہ ہو, تو وہ کنسٹرکشن بن گئی, مرکب بن گیا ہے. تو ترجمہ ہے ہاذا القلم, یہ قلم. اور یہاں پر معرفہ نکرہ جب آ گئے تو ہاذا قلم یہ. اب اس کو جملہ اشاری تو نہیں کہتے نا آپ. ہاذا قلم یہ قلم ہے. اب یہ معرفہ اور نکرہ بن گیا, ابھی جملہ بنے گا آپ کا پورا. ٹھیک ہو گیا, یہ مبتدا اور خبر بن گیا آپ کا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہاذا قلم یہ قلم ہے. اب ذرا دیکھیں اسی کو پھر سے, یہ جملہ تو میں مٹا رہا ہوں. ہاذا قلم, ہاذا القلم, یہ پورا کا پورا کیا ہے؟ یہ ایک مرکب ہے, اس کو توڑ نہیں سکتے ہم. میں کہتا ہوں کہ اب معرفہ بھی ہے, میں کہتا ہوں اس پورے کے پورے کو آپ مبتدا ٹریٹ کریں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ ہاذا القلم کیا, یہ قلم, کوئی لائیں, کوئی خبر لائیں اس کی آگے. ہاذا القلم وٹ, ہاذا القلم جدید, ہاذا القلم قدیم, ہاذا القلم مکسر. کیا ہے یہ ساری؟ اس کی خبر لا رہے ہیں کوئی. یہ قلم, ہاذا القلم
یہ میں سلیش بنا رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ یہ جملہ بن گیا کہ حاضل قلم، یہ قلم ٹوٹا ہوا ہے، منکسر، حاضل قلم منکسر، یہ قلم ٹوٹا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ جملہ بنا پورا کہ یہاں پر آپ کے پاس اب یہ منکسر آپ کی خبر بن گئی، بروکن، ٹوٹا ہوا، اور مبتدا آپ کا معرفہ ہو گیا اور خبر آپ کی نکرہ ہو گئی. وہی اصول، معرفہ پلس نکرہ. حاضر قلم منکسر، یہ قلم ٹوٹا ہوا ہے. اچھا، اب وہی حاضہ ہے، اس سے جملہ بھی بن جائے گا. حاضہ کے اشارے جو ہیں ہمارے سارے، ان سے جملہ بھی بن جائے گا، انہی سے مرکب بھی بن جائے گا. اب یہ مرکب بھی ہے اور ان لانگ ٹرم پورے کو دیکھیں تو جملہ بھی بن گیا. آئی اس بات کی سمجھ نہیں؟ آگے ہاں جی، اب بتائیں کوئی سوال آپ کا؟ سمجھ تو آ گئی تھی، بہت بہت پریکٹس پریکٹس ہی پریکٹس ہو جانی منڈے سے. میں نے کہا کتاب جب کھلنی ہے پریکٹس ہی پریکٹس ہونی ہے ابھی اس کی. پڑھنے سے پریکٹس ہوتی ہے، اور کس طرح ہوتی ہے پریکٹس؟ کتاب پڑھیں گے تو پریکٹس ہوگی عربی کی، عربی ریڈنگ سے پریکٹس ہوگی، اس کے بعد پھر وہ سننے کی سٹیج بعد میں انشاءاللہ تعالی آئے گی. اس کی تھوڑے سے اور دیکھ لیتے ہیں اس کو. وہ پروناؤنز ہیں وہ انشاءاللہ کرتے ہیں، اس کو منڈے کریں گے. منڈے کو ہم عربی کے اندر اگر یوں لکھیں اچھا، وہی چیز اشارے کے بارے میں ایک اور بات نوٹ کریں. یہ مرکب اضافی ہے، اب یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو. کتاب اللہ، میں اگر اس کے بعد میں لکھتا ہوں کتاب اللہ حاضہ، اور اگر میں اس کے شروع میں لکھتا ہوں کہ حاضہ کتاب اللہ، تو ترجمہ بدل جاتا ہے. کیسے؟ نیچے والے ریڈ جملے کو دیکھیں. حاضہ دس از کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. یہ تو سیدھا سیدھا جملہ بن گیا، مبتدا اور خبر. کہ حاضہ مبتدا ہو گیا اور از، دس از کیا ہے اس کے بعد خبر، یہ اللہ کی کتاب ہے. اوپر کیا ہوا ہے؟ کتاب اللہ حاضہ. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ عربی زبان میں سن لیں، عربی زبان نوٹس اپنے بناتے جائیں. صرف یہ کچھ رٹنا نہیں ہے، یاد نہیں کرنا، سمجھ لیں. میں بتا کے آ رہا ہوں ایک دفعہ، یہ بار بار چیزیں ریپیٹ ہوں گی، بار بار ریپیٹ ہوں گی، بار بار ریپیٹ ہوں گی. کتاب اللہ حاضہ. جب عربی زبان میں مرکب اضافی کے بعد، کس کے؟ مرکب اضافی کے بعد اشارہ آ جائے، نیچے والے جملے میں پھر سے دیکھیں، حاضہ کتاب اللہ، یہ اشارہ میں کس کی طرف کر رہا ہوں؟ اللہ کی کتاب کی طرف کر رہا ہوں نا. حاضہ کتاب اللہ، یہ اشارہ پورا کا پورا اللہ کی کتاب کی طرف ہو رہا ہے. عربی زبان میں مرکب اضافی کے بعد جب اشارہ آ جائے، مرکب اضافی کے بعد جب اشارہ آ جائے تو وہ صرف اور صرف مضاف کی طرف جاتا ہے. کریں ترجمہ، اللہ کی یہ کتاب. یہ قرآن میں بار بار اس طرح سے کنسٹرکشنز آئی ہیں، بار بار آئی ہیں اس طرح کی کنسٹرکشنز. سب سے اچھی پریکٹس یہی ہے کہ تلاوت بندہ ریگولر کرنا شروع کر دے، جو امیدہ کرتے ہوں گے، لیکن اب عربی سیکھ رہے ہیں تو اس کو اور زیادہ ریگولر کریں. ساری چیزیں پر انسان کرتا رہتا ہے. اب ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی یہ کتاب. اب حاضہ کا اشارہ کدھر ہے؟ مضاف کی طرف ہے. یہاں پر وہ پورے کے پورے مرکب اضافی کی طرف اشارہ تھا. جی ضرور. جی ہاں، اشارہ اگر مرکب اضافی کے بعد آ جائے، اس کی مثالیں آپ کرتے ہیں، ذرا دیکھیں.
ہاں وہ مضاف کی طرف صرف اشارہ ہے. اب پوائنٹ ہم نے اب مضاف کی طرف کیا, پوائنٹرز ہوتے ہیں نا سارے. میں نے کہا باب المسجدی, اب اس کو اب دور کا اشارہ لے نا, ذالکا. اب یہ اشارہ کس کی طرف جائے گا؟ صرف مضاف, دروازے کی طرف. باب المسجدی مسجد کی طرف, حاضہ باب المسجدی, یہ مسجد کا دروازہ ہے. لیکن اب اشارہ آخر میں آ گیا باب المسجدی حاضہ, تو اشارہ ہو گیا کسی طرف؟ دروازے کی, باب کی طرف, مسجد کا وہ دروازہ, یہ نہیں, مسجد کا وہ دروازہ. اب اشارہ جو ہے وہ, یہ بات سمجھ آئی جی کہ مرکب اضافی کے بعد جب اشارہ ہو تو وہ صرف جاتا ہے مضاف کی طرف پوائنٹ کرتا ہے وہ. اس کو بھی نوٹ کر لیں بات کو. یہ نہ مبتدا خبر ہوتا ہے جملے کے اندر, یہ جملہ ہے ہی نہیں. یہ وہ آپ کا مرکب اشاری بھی نہیں بن سکتا آپ کی زبان میں, جس کو آپ نے مرکب اشاری کہا تھا. تو ایٹ دی اینڈ آپ کو صرف یہی کہنا پڑے گا کہ یہ مرکب ہے جس میں اشارہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, نہیں نا, بس اس میں پھر آپ کو اشارہ مشارہ لے لانا پڑے گا. پھر آپ کیسے اس کو اینالائز کریں گے کہ باب مشارہ لے ہے اور اشارہ آخر میں پڑا ہوا ہے, اور المسجدی مشار لئی کے لیے مضاف لئی ہے. وہ ایسی تیسی پھر جاتی ہے قواعد کی ساری. ٹھیک ہے نا, میں نے کہا نا قواعد چلتے نہیں ہے پریکٹیکلی. یہ مرکب اضافی ہے, اس کے بعد اشارہ آ گیا ہے اور وہ اشارہ اصل میں جا رہا ہے. دیکھیں نا میری بات سنیں, آپ صرف اتنی سی بات فالو کریں کہ عرب اپنی لینگویج کو کیسے یوز کرتا ہے. وہ اشارہ پہلے لے آئے تو پورے مرکب کی طرف پوائنٹ ہو جاتا ہے, وہ اشارہ بعد میں لے آئے تو وہ صرف مضاف کی طرف پوائنٹ, اس سے پوائنٹنگ مراد لیتا ہے. ٹھیک ہے نا, نام آپ اس کے اپنی مرضی سے ٹام ڈک اینڈ ہیری جو مرضی رکھتے رہیں, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بس سمجھ آنی چاہیے, اصل چیز ہے کہ کانسیپٹ کلیئر ہو, سمجھ آئے کہ بات کیا ہوئی ہے, سمجھ غلط نہ آئے. نام جتنے مرضی رکھ لیں اس کے, مرکب شیدہ کہہ لیں اس کو آپ, مجھے کوئی اعتراض نہیں. کیوں بھائی, اصل کانسیپٹس ہیں, سمجھ آنی چاہیے بات کی. آپ دیکھیں ہم نے کیا کچھ کر لیا. اب ہم نے اسم کے 4 کریکٹرسٹکس پڑھے, تو اس کی وسعت, عدد, جنس, اعراب, ان کو دیکھا. پڑھنے کے بعد ہمارے سامنے کیا چیز آ گئی؟ پڑھنے کے بعد ہم نے اسم کو جوڑا تو دیکھا کہ 2 ہی مرکب عربی میں بن سکتے ہیں. ان دونوں کے قواعد ہم نے دیکھ لی, یا مرکب توصیفی ہوگا یا مرکب اضافی ہوگا. یہ اور مرکب نہیں ہوتا عربی زبان کے اندر. تیسرا, ہاں, مرکب اضافی اور توصیفی, ان کو پھر مرج کیا کہ مرکب اضافی کے بعد اگر صفت آتی ہے, مضاف کی بھی بعد میں ہی آئے گی اور صفت مضاف الیہ کی بھی بعد میں ہی آتی ہے. ہاں اعراب بتا دیتا ہے وہ صفت کس کی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر ہم نے دیکھا جملہ کیسے بنتا ہے. اس کا سیدھا سیدھا رول ہے عربی میں کہ معرفہ کے بعد نکرہ اسم آ جائے تو وہ جملہ ہوتا ہے. مبتدا پہلے والے کو معرفہ اسم کو کہتے ہیں اور خبر بعد والے نکرہ اسم کو کہتے ہیں. عام طور پر مبتدا ہمیشہ معرفہ ہی ہوگا اور خبر اکثر عام طور پہ نکرہ ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. جملے بھی ہم نے بنا لیے. کنسٹرکشنز ہماری یہاں پر ختم ہو گئی ہیں. اب اگلی چیزیں کیا ہیں کہ اسم کے اندر وہ اس کے ضمائر ہیں, پروناؤنس ہیں, وہ جو ہم نے چارٹ ایک انکمپلیٹ ابھی رہتا ہے ہمارا, کون سا, معرفہ کی اقسام جو ہم نے پڑھی ہیں. وسعت معرفہ ہوگی یا نکرہ ہوگی اسم کی. معرفہ میں اس میں علم, معرف باللام, اسماء اشارہ. اب اشارے ہم نے پڑھ لیے, اس کے بعد اب ضمائر آئیں گے, اسماء موصولہ آئیں گے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, آج اسی کے اوپر اپنی کلاس ہم اتفاق کرتے ہیں. اب فرائیڈے سے ہمارے جو ہے وہ بک سٹارٹ ہو رہی ہے, تو فرائیڈے ہے, کریں آپ بھی جمعے کی تیاری کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تو فرائیڈے سے پھر ہم اپنا جو کورس آگے اسپیڈ پکڑ لیں گے. منڈے سے سوری, سوال ہے تو ہاں جی کوئی لے لیں.
ہاں اور اچھا جی ہم نے مرکب اضافی بنایا ربو زیدن، یہ مرکب اضافی کہتے ہیں اس کو عربی میں. رب مضاف ہے اور زیدن مضاف الیہ ہے. جب اشارہ بعد میں آیا مرکب اضافی کے، اشارہ جب بعد میں لگاتے ہیں مرکب اضافی کے تو وہ اشارہ اصل میں صرف مضاف کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب ترجمہ کریں گے کہ زید کا یہ رب. اگر شروع میں آئے تو سمپل ہاذا جملہ بن جائے گا ہاذا ربو زیدن، یہ زید کا رب ہے. باقی انشاءاللہ جو اسکپ ہو گیا، آپ سے مس ہو گیا، وہ ریکارڈنگ آپ کو مل جائے گی، اس کو پھر سے سنیں. اور اب یہ جو ٹائم اصل میں دینے کا مقصد یہ ہے کہ اب اس میں آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اپنی جو ابھی تک ہم نے پڑھے ہیں لیکچرز، اپنے نوٹس کو ٹھیک کریں، پورے ہونے چاہیے، پھر ریوائز کریں جو ابھی تک پڑھا ہے. یہ عربی کی بیس ہے پوری اسم کی جو ہم نے پڑھ لی ہے. اب اس کے اوپر ہم نے کتاب پڑھنی ہے ساری انشاءاللہ اپنی منڈے سے. سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.